اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ ماہ سیام کی آمد ہے، تو آج یہ سوچا ہے کہ کچھ ماہ سیام کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے۔ دیکھیے، ہمارے یہاں مسئلہ اپنے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہے کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ان کو ظاہر پرستوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہر کام جو ہے ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو فیسٹیول کے طور سے منایا جاتا ہے۔ جیسے کوئی ایک تیوہار، فیسٹیول سمجھ لیے، میلے کے طور پہ ہر کام ہو رہا، جو سب کر رہے ہوتے ہیں وہی ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں تو تم جدا جدا ہو، برائیوں میں ایک ہے۔ جب برائی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو نہ کہیں کوئی شیعہ ہوتا ہے، نہ کوئی سنی ہوتا ہے، نہ وہابی، قادیانی، دیوبندی، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ سب مل کے وہ برائی کر رہے ہوتے ہیں، عام ہوتی، بے پردہ ساری عورتیں گھوم رہی، کوئی کہنے کو تیار نہیں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ داڑھی موڈے سب ہیں، گانا سب مل کے سن رہے ہیں، جھوٹ سب بول رہے ہیں، غیبتیں سب کر رہے ہیں، بے ایمانیاں سب کر رہے ہیں، ہر کام سب کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی الگ الگ نہیں ہوتا۔ تو مولا یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم برائیوں میں ایک ہو اور نیکیوں میں جدا جدا ہو۔ جب کوئی نیکی کی بات آ جاتی ہے تو پھر فوراً ہی سب کے جھنڈے اوپر اٹھنے لگتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، عظیم ترین مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے سلسلے میں باقاعدہ سیمینارز ہونے چاہیے، اور ہر سال بار بار اس کو ریپیٹ کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہر سال ریپیٹ کرنا، تنبیہ کرنا، بار بار کہنا جو ہے ایک انسان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بار بار بہت سی چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور بہت ساری چیزوں کو اگر نہ دہرایا جائے، نہ تنبیہ کی جائے تو بہت زیادہ خفا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خود بھی چاہتا ہے کہ کسی چیز کو بار بار کہا جائے، یہاں تک کہ اس کو شامل کر دیا جاتا ہے ان چیزوں میں، جیسا کہ آپ کو بار بار، پھر وہی کہیں گے بار بار۔ ہم نے بار بار بہت ساری حدیثیں سنائی ہیں، اس میں سے ایک پھر سن لیجئے ابھی بار بار میں۔ وہ کیا ہے کہ حضرت پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اس کو بھی کئی بار آپ کو بتایا میں نے کہ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں، کئی کتابوں میں درج ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، بہت ساری کتابوں میں۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت شعیب سے کہتا ہے کہ میں تمہارے 60,000 نیکوکار پہ عذاب نازل کروں گا اور 40,000 بدکار پہ۔ تو آپ بتائیے کہ نیکوکار کی تعداد تو زیادہ ہے، اگر آج کے دور میں اس کو لے کے چلے آئیں تو 100 میں یا 1 لاکھ کے اندر کتنے نیکوکار ملیں گے؟ کہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ نیکوکار کہاں ہے۔ اچھا، یہ وہ نیکوکار ہے جس کو پروردگار کہہ رہا ہے نیکوکار، ہم آپ بھی نہیں کہ جس کی مرضی آئے جس کو کہہ دیا کہ نیکوکار، سب نیکوکار۔ آپ نے ہمیں بڑا شریف کہا، ہم نے آپ کو شریف کہہ دیا، بقول مولا کے بدلے میں ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کہا آپ بہت نیک ہیں، آپ نے ہمیں کہہ دیا ہم بہت نیک ہیں، تو یہ بدلہ اتار رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ نہیں، وہاں پروردگار کہہ رہا کہ 60,000 نیکوکار پہ، تو یہ 60,000 نیکوکار پہ عذاب نازل کیوں کیا جائے گا؟ جب حضرت شعیب نے پوچھا کہ پروردگار نیکوکار پہ کیوں، تو یہی تو جواب آیا تھا کہ وہ برائی کرنے والوں کو پہ غضبناک نہیں ہوتے جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہاں غضبناک ہونا تو دور کی بات ہے، معاشرہ ماحول ہمارا ایسا بن گیا ہے کہ ہم بول نہیں سکتے، آپ کہیں کوئی نیکی کے بات کر نہیں سکتی ہیں، آپ مطلب عجیب و غریب طریقے کا ماحول آج کا بن گیا۔ حضرت شعیب کے زمانے کے بعد تو چھوڑ دیجیے، مطلب یہاں تو 100% لوگ گناہگار ہیں، کوئی اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو کوئی بول بھی نہیں سکتا کسی کو، یہ کہہ بھی نہیں سکتا، جبکہ یہ اتنا ضروری ہے کہ وہ نیکی کر رہے تھے ان کو بھی دفنایا جا رہا ہے، کہ ان پر بھی عذاب برابر سے نازل کیا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں بول رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا، خود غرضی والی عبادت اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے کہ آپ نے نیکی کر لی
آپ تو جنت پہ چلی جائیے گا، آپ نے حجاب کر لیا، آپ علم دین حاصل کر رہی ہیں، آپ نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، سب کام کر لیا، اور باقی آپ سے متعلقہ جو لوگ ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ آپ نے کہا ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر تو ہم تو سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود غرض لوگوں کی عبادت کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی نیکی خود غرضی والی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ اگر کہتے بھی ہیں تو لوگ ہمیں روکتے ہیں کہ کہتے ہیں اپنا اپنا کام کرو، ہر آدمی اپنی قبر میں جائے گا، تو یہ ان کے کہنے پہ ہمیں رکنا نہیں چاہیے کہ اگر وہ کہتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ اچھا اب زمانہ کیونکہ آگے بڑھ گیا، ترقی کر گیا، تو کیا ہوتا، اب نیکی کو پھیلانا ضروری نہیں کہ زبانی گفتگو آپ کریں، بہت سارے طریقہ کار دنیا کے اندر آ گئے ہیں، آپ اس کے ذریعے سے اس امر بالمعروف یعنی یہ نیکی پھیلانے میں آپ مدد لیجئے، اس سے مدد لیجئے۔ آپ کتابوں کے ذریعے سے مدد کر سکتی ہیں، CDs کے ذریعے سے، کیسٹ کے ذریعے سے، بہت سارے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تحفے تحائف دینے کی عید اور مختلف جو اوکیجنس آتے ہیں، اس میں اتنا رواج بڑھ گیا ہے کہ آپ اس بہانے سے دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے دیکھا کہ ایک جو ہے انویلپ آیا، لفافہ آیا ہوا، ایک بیگ آیا ہوا، اس کے اندر جو ہے یہ لوگ کتابیں، اب ان کو کہنے دیجیے کتاب پہنچ جائے گی، کام ہو جائے گا، یہ سمجھ لیجیے، کتابیں پہنچ گئی خوبصورتی کے ساتھ، آپ کا کام ہو گیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور یہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ باہر سے آنے والوں میں یعنی اسلام آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو چھوڑ کر جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ان میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اس میں سب سے زیادہ بلند درجہ کس کا ہے؟ سلمان فارسی کا ہے۔ تو آپ کو پتا کہ سلمان فارسی یہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ صرف ایک کتاب کے ذریعے سے، یہ کتاب تھی جس کے ذریعے سے سلمان فارسی یہاں تک پہنچا ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی کہ آپ علم کو پھیلائیے گا، لوگ دیکھیں گے، بتائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو ماہ سیام ہے یہ جو آ رہا ہے اس میں بہت ساری سیمینارز ہونے چاہیے۔ کہاں برپا ہوئے سیمینار؟ کچھ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے گھر میں ہی 4 اپنی دوستوں کو یہیں کی بلا لیا، مجمع لگا لیا، تو 2 رشتہ دار غیر بھی آ کے بیٹھ جائیں گے اس میں، تو آپ نے ان کے درمیان گفتگو کی، تو یہ بات پھیلانی ضروری ہے۔ اچھا اس میں ماہ سیام میں ہے کیا، ہوتا کیا ہے؟ جو چیز پورے سال میں ایک مومن کی ذمہ داری ہے وہی ماہ سیام میں بھی ذمہ داری ہے، پورے سال۔ صرف یہ ہے کہ اس میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اور پورے سال جو ذمہ داری وہ اس میں بھی ہے۔ کون سی ذمہ داری اس میں بتائی جا رہی ہے؟ جو عام زندگی میں مومن کو اس سے استثناء قرار دیا گیا۔ اگر ہم قرآن سے شروع کرتے ہیں گفتگو کو، ایک درود پڑھیے محمد عالم۔ اگر ہم قرآن سے شروع کرتے تھے، ایک تھوڑا سا آپ کو بتا کے جلدی سے ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں، لیکن یہ تمیزی گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر قرآن سے شروع کرتے تو قرآن یہی کہتا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ دیکھیے اس میں بھی وہی تقویٰ آ گیا، رمضان میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ متقی ہو جاؤ۔ تو آپ دیکھیے قرآن سے اگر ہم شروع کریں تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ رسول اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن تمہیں برائی سے روک رہا ہے تو تمہیں پڑھتے رہو، جب تمہیں برائی سے نہ روکے تو گویا تم نے حدیث یاد ہونی چاہیے سب، ہاں برابر سے سب ایک ساتھ آواز آنی چاہیے حدیث کی، حدیث یاد ہونی چاہیے۔ حدیثوں کو چھپائیے مت، حدیثوں کو یاد کیجئے، رٹیے اس کو، اس میں نورانیت ہے، آپ کو اس سے فائدہ پہنچائے گا، آپ کی نسلوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جب تک قرآن تمہیں برائی سے روکے تم اسے پڑھتے رہو، اور جب تم وہ برائی سے نہ روک سکے تو گویا تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ پھر وہی آ گیا جو قرآن نے کہا کہ تاکہ تم تقویٰ اختیار کو، متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے یہ قرآن۔ اچھا اب اس سے آگے بڑھتے تو آئیے نماز کے اوپر آ جاتے۔ نماز کیا کہتی ہے؟ پھر آ گئی، اس میں شک نہیں کہ نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے۔ پھر وہی تقویٰ آ گیا اس کے اندر، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جس کی نماز اسے بے حیائی بری باتوں سے باز نہیں رکھتی، ایسی نماز اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ ہو رہا کہ تو نماز، اب اگر نماز کے بعد روزے پہ آ جائے تو جس طرح پچھلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تم پر بھی روزے فرض کیے، تاکہ تم ایک ہر چیز کی ایک غرض بتائی جا رہی ہے، تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کب؟ تقویٰ اختیار کرنے کے بعد۔ یہاں سچوں کے ساتھ کرنے کے بعد کہ محمد آل محمد سے ہم لوگ ماننے والے ہیں، ہر گناہ کی چھٹی دلائی جاتی ہے۔
قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. ہمیں چھٹی دلائی جا رہی ہے. آپ لوگوں پہ مت جائیے, معاشرے پر نہ جائیے. زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا ویسے ویسے خراب ہوتا جائے گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قیامت تو بدترین لوگوں پہ واقع ہوگی, تو ہمیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہمیں ان لوگوں سے اپنے آپ کو نکال کے الگ لے کے جانا. آخر یہ 40,000 بدکار تھے تو 60,000 نیکوکار تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی تو کہا کہ نیکوکار. ابھی ان کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا. بخشے جائیں گے نہیں بخشے جائیں گے, کیا ہوگا. ابھی عذاب نازل ہوا کیا نہیں ہوا. بہت سارے لوگوں پہ عذاب نازل ہو. جب قیامت برپا ہوگی تو بہت سارے لوگ, جنت والے جنت پہ جا رہے ہوں گے, دوزخ والے دوزخ میں جا رہے ہوں گے, اور کچھ لوگ اعراف پہ کھڑے ہوں گے. تو آخر میں کوئی لوگ آئیں گے وہاں پہ, اور آنے کے بعد پوچھیں گے بھائی تم کون لوگ ہو جو یہاں پہ کھڑے ہوئے. آپ سمجھیے کہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, اور جنت والے جنت پہ جا رہے ہیں, دوزخ والے دوزخ میں جا رہے ہیں. تو پھر کتنا وقت گزر گیا, اور یہ لوگ کھڑے ہوئے تو پوچھا جائے گا تم کون لوگ ہو, تم یہاں کیا کر رہے ہو. وہ کہیں گے ہم شہداء ہیں. کہیں گے ہم شہداء ہیں. کہ تم شہداء تو یہاں کیا کر رہے ہو. خیر اصل میں ہم والدین کے نافرمان تھے. والدین کے نافرمان تھے تو ان کو اتنے دن تک یہاں کھڑا رہنا. بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا. تو ہمیں کیا پتا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کون سا رحم کرے کیا کرے. تو ہمیں تو اپنا کام کرنا. تو دیکھیے یہاں پہ چاہے آپ نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, قرآن پڑھیے, اہل بیت کے ساتھ ہو جائیے, یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بس متقین کے ہی عمل کو قبول کرتا ہے. قرآن جو کہتا ہے انجام بخیر تو بس پرہیزگاروں کا ہی ہے, متقین کا ہی. یعنی ہر کام جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ ہی چلے گا. تقوی سب سے زیادہ چھوڑا جا رہا, سب سے زیادہ مشکل سمجھا جا رہا. یہ پورا جو ماہ سیام آ رہا ہے اس میں بھی یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اس کے باوجود روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. جب تاکہ متقی ہو جائے تو سال بھر ہمیں تقوی چاہیے, سال بھر ہمیں ہر کام میں تقوی. لیکن اس کے بعد الگ سے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. کتنی حدیثیں ماہ سیام میں روزہ رکھنے والوں کو تنبیہن ان کو کہا جاتا ہے, وصیت کی جاتی ہے, نصیحت کی جاتی ہے کہ تم نے روزہ رکھا تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کر رہا. اس میں سے کچھ حدیثیں ابھی آپ کو سنائیں گے, بتائیں گے, تاکہ آپ کی یادداشت ہو جائے اور آپ کو شوق بھی پیدا ہو. شوق بھی ہو, خوف بھی ہو, اور امید بھی ہو. شوق اس بات کا ہوگا کہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا. خوف اس بات کا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور ہم اپنے آپ کو بخشش نہ کروا سکے. بدبخت کہا ہے اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو. یہ مہینہ پانے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو کیا ہے کہ وہ بد نصیب ہے, بدبخت ہے وہ. تو خوف اس بات کا ہونا چاہیے اور شوق اس بات کا ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا زیادہ, یہ اس مہینے میں سال بھر اس مہینے میں تقوی کی ٹریننگ دی جاتی ہے. تقوی کی ٹریننگ کے لیے ہوتا کیا کہ ہمارے پاس فرض کر دیا گیا کہ روزہ رکھو, اور جب روزہ رکھا تو بتا دیا گیا تمہیں یہ کرنا ہے. تو اب جتنی نیکیاں کرنا ہے وہ سب ہماری پریکٹس میں جا رہی ہے کہ ایک مہینے تک مسلسل اگر ہم اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے مسلسل, تو پھر کیا ہوگا کہ ایک مہینہ گزرنے کے بعد ہم اس کے عادی ہو جائیں گے. جب اس کے عادی ہو جائیں گے تو بہت سارے گناہ ہم سے چھوٹ جائیں گے, بہت ساری نیکیاں انجام دیتے رہیں گے. ہم اس کے عادی کہاں ہوتے ہیں. اگر آپ اپنا معاشرہ دیکھیں, جب تک معاشرہ نہیں دیکھیں گے جہاں ہم رہتے ہیں تب تک ہم احتیاط نہیں کر سکتے. اگر لاوبالی پن سے کسی جنگل سے ہم گزر رہے ہوں گے اور جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا, ہمارے کپڑے تو تار تار ہوتے چلے جائیں گے. ہمیں ہر طرف دیکھنا ہوگا, احتیاط کرنا ہوگا اور احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا. ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھتے جب عید کا دن آتا تو کیا ہوتا, کہاں کا تقویٰ ہو, کہاں کا روزہ ہو, کہاں کی ساری چیزیں. لیکن وہ تو عید کا کیا دن ماہ سیام میں ہی نہیں نظر آتا. ابھی سے بڑے بڑے بورڈ 30x20 کے بورڈ لگے ہیں عید کلیکشن. ارے ابھی تو رمضان ہی نہیں شروع ہوا بھائی, عید کلیکشن کہاں سے آ گیا. بے پردہ عورتیں فیشن والی وہ دیا جا رہا. تو جو کمزور ذہن کے لوگ ہوتے ہیں اسے دیکھ دیکھ کے اسی طرف مرغوب ہوتے ہیں, اسی طرف جاتے ہیں. وہ مولا خود بھی تو کہتے ہیں کہ دنیا کی چمک دمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے. مولا مشکل کشا کے یہ قول ہے کہ نہیں قول ہے. دنیا کی چمک دھمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے. یعنی جو لوگ کمزور ہوتے ہیں اس چمک دھمک کی طرف چلے جاتے ہیں. جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں وہ بھوک ہو یا پیاس ہو یا خوف ہو مولا ہی کے ساتھ رہتے ہیں, ہے نا. ادھر تو چمک دمک کچھ بھی نہیں تھی نا, تو وہ مولا کے ساتھ تھے. جن لوگوں کو دنیا چاہیے, رے کی حکومت چاہیے, وہ یزید کی طرف چلے گئے. پھر انجام کیا ہوا, آج تک اسی کو پیٹ رہے ہیں ہم لوگ. لیکن کیا ہوا, اس کے فلسفے کو نہ سمجھ کے عمل ویسے ہی کر رہے ہیں کہ ہم بھی دنیا کی چمک دمک کی طرف بھاگنے لگتے ہیں. تو بہرحال ہمیں روزہ رکھنا ہے. یہ روزہ کیسے رکھنا ہے, کیا کرنا ہے, اس کے اندر کیا چیز اہم ہے, تقویٰ کیسے اختیار کریں گے, اس کی صرف ایک چیز اگر آپ مد نظر رکھ لیجئے,
کیا ہے؟ صبر. یہ صبر کے بغیر تو کوئی کام ہونے والا نہیں ہے. روزہ بھی صبر کا بہت بڑا امتحان ہے کہ روزہ رکھیں ہم، اور اگر صبر نہ کریں تو کسی فضیلت کو پا نہیں سکتے، کوئی نیکی اختیار نہیں کر سکتے، کسی گناہوں سے بچ نہیں سکتے. تو کیا ہوگا؟ روزہ رکھنا ہے ہمیں صبر کے ذریعے سے. صبر اہم ترین چیز ہے کہ اس کے اندر بھی صبر جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ترین ہے. جس میں سے ایک روایت ہے صبر کے سلسلے میں کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ صبر کے بارے میں فرماتے ہیں دین کا بہترین مددگار صبر ہے. دین کا چھوٹی سی حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث دیکھ لیجئے، کہتے ہیں دین کا بہترین مددگار کیا ہے؟ صبر. صبر جو ہے وہ دین کا بہترین مددگار ہے. ہر مسئلے میں صبر. یہ شہید تو تھے، اگر انہوں نے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہوتی، صبر کیا ہوتا تو کہا جائے ماں باپ تمہارے اچھے ہوں یا برے ہوں ان کی اطاعت کرو. تو ضرور اچھے برے دونوں لفظ استعمال کیا. تو یہ برے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ ہمیں تنگ کرے، پریشان. ہم اگر صبر کرتے کیا ہوتا؟ اعلیٰ مقام ملتا ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اچھے ہو یا برے ان کی اطاعت کرو. تو کیا پہلی چیز کیا چیز آتی ہے؟ صبر. اچھا، کلام پاک میں بھی روزے کو صبر سے کہا گیا ہے. صبر اور صلات سے سہارا پکڑو. تو علماء نے کہا کہ یہ صبر کیا چیز ہے؟ کہ یہ روزہ ہے. روزہ رکھنا صبر ہے. یعنی کہ کلام پاک میں بھی، قرآن میں بھی روزے کو صبر کا نام بھی دیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں بنیادی چیز یہ ہے کہ صبر. اب جتنی نیکیاں ہم آپ کو گنوائیں گے اس میں سب کا تعلق صبر سے ہوگا، کیونکہ روزے کے عالم میں دیکھتے ہیں کہ ادھر رمضان شروع ہوا، بعض ممالک میں کہا جاتا ہے کہ ایران وغیرہ میں، جیسے کچھ کتابیں ہم نے پڑھی اس پہ دیکھا تو کہا جاتا ہے کہ ایران میں گناہوں کی شرح اور جرائم میں کمی واقع ہو جاتی ہے ماہ سیام میں. ہمارے ہاں کیا ہوتا؟ بڑھ جاتا، الٹا کام ہوتا. آپ دیکھ لیجئے کہ پہلی رمضان سے لڑائی جھگڑا زیادہ شروع ہونے لگتا ہے. ابھی پہلی رمضان ہے، بسوں میں اور ادھر ادھر ٹریفک کے اندر آپ دیکھیے کہ لڑائی جھگڑا زیادہ شروع ہو جاتا. پہلے ہی روزہ ابھی شروع ہوا ہے اور ان سے برداشت نہیں ہو رہا، جبکہ افطاری اتنی کھاتے ہیں کہ جس کے اوپر امتحان ہے، اور سحری اتنی کر چکے ہوتے ہیں کہ 3 دن اگر ان کو کھانا نہ دیا جائے تو ضرورت نہیں پڑے گی. جبکہ دونوں چیزیں منع کی جا رہی ہے. رمضان میں کہا جا رہا ہے کہ عام دنوں سے کم کھاؤ، یہاں عام دنوں سے بہت زیادہ کھایا جاتا ہے. کہ روزے کے فلسفے میں ایک صحت کی بھی تو ہے کہ صحت و تندرستی، تمہیں بہت ساری بیماریوں سے نجات بھی ملے گی روزہ رکھنے سے. تو یہاں اتنا کھایا جاتا ہے کہ بیماریوں سے نجات تو کیا ملے گی، مزید بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، چکنی چیزیں اور دوسری چیزیں کھا کھا کے. تو ماہ سیام میں کیا کہا گیا کہ روزہ رکھو. یہ اس کے لیے تمہیں کیا کام کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. بہرحال اچھا، اس کا فائدہ اتنا ہے اس رمضان میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، دعا کا مہینہ، تلاوت قرآن کا مہینہ، یہ کہا جاتا ہے. اتنی چیزیں گنائی گئی کہ ان تمام چیزوں کا مہینہ. تو بھئی دعا ہم عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، تلاوت قرآن عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے برکت اور رحمت عام دنوں میں بھی مانگتے ہیں. لیکن یہ خاص وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شوق دلایا اپنے بندوں سے، ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو اس نے شوق بھی دلایا. اس مہینوں کو اس نے رکھ دیا کہ ہم ہر چیز کو کئی گنا زیادہ کر دیں گے تاکہ لوگ آئیں، زیادہ سے زیادہ آئیں. جیسے کہا جاتا ہے سیل، گرینڈ سیل لکھا ہوا، اب کیا شوق دلایا جا رہا ہے لوگوں کہ زیادہ سے زیادہ آئیں. تو یہاں جو سیل کیا جا رہا، گرینڈ سیل دکھایا جا رہا زیادہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جعلی اور خراب اور جو چیزیں خراب ہوتی ان کو نکالنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر رہا ہوتا. اگر وہ شوق دلا کے یہاں بلا رہا ہوتا تو آپ کی ہر چیز، یہاں تک کہ روزے میں، روزہ رکھنے میں آپ کی سانس تک کا تو حساب لیا جاتا، اس تک کا تو ثواب آپ کو دیا جائے گا. اب ذرا حساب لگائیے کہ دن بھر میں کتنی سانس لیتی ہیں آپ. خود سوچئے کہ ہمارا سانس لینا جو ہے، سانس لے رہے ہیں اس تک کا ثواب پر، تو یہ اس سے زیادہ شوق اور کیا دلایا جائے گا؟ سانس تک. تم سو رہے ہو تو کہا جا رہا ہے تو روزے کے عالم میں سو گیا تو یہ بھی عبادت، اس کو بھی عبادت کہا گیا. سب حدیث آپ کو لکھوائیں گے، ابھی ہم یوں ہی بتا رہے ہیں آپ کو. اس تک کو عبادت کا سانس لینا. تو ہم سانس عام دنوں میں بھی لیتے ہیں، قرآن عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں شوق دلانے کے لیے پروردگار نے کیا کہا کہ اس مہینے میں مسلسل یہ کام کرو. کبھی آپ نے قرآن پڑھا، کبھی نہیں پڑھا، کبھی آپ نے دعائیں کی، کبھی نہیں کی آپ نے.
جبکہ دعا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے اگر کہا جاتا، بعض جگہ پہ کہیں پہ ہم روایت پڑھ رہے تھے اس میں تھا کہ شیطان آخری زمانے میں شیطان سے بچنے کے لیے کیا کام کیا جائے کہ کثرت کے ساتھ دعائیں کرو. شیطان سے بچنے، اس کے چنگل سے آزادی کے لیے کیا کرو؟ کثرت کے ساتھ دعا کرو. دعا ہماری تو بس چند سیکنڈ کی ہوتی ہے، کچھ رٹی پیٹی دعائیں ہوتی ہیں، بس مسلسل دعائیں پڑھو. یہ دعائیں جو ہیں ہمارے ایمان کو بلند کرتی ہے، ہمارے مضبوط تقوی کو مضبوط کرتی ہے، شوق دلاتی ہے، اللہ سے محبت پیدا کراتی ہے، نیکیوں میں اضافہ کرواتی ہے. یہ دعا یہی وجہ ہے کہ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا کہ وہ دو آدمی جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی نماز پہ نمازی پڑھے جا رہا تھا اور ایک آدمی نماز پڑھ کے دعا کر رہا تھا، تو چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ تو مولا نے کیا کہا کہ دونوں بہتر ہے. کہ مولا زیادہ بہتر کون ہے؟ کہ جو دعائیں کر رہا ہے. اتنی اہم ترین چیز ہے یہ دعا. تو بہرحال اس مہینے میں دعائیں بھی کثرت کے ساتھ کیجیے، دعا کیجیے، قرآن پڑھیے اور دوسرے کام انجام دیجیے. اور لوگوں کو بھی بتائیے، لوگوں سے بھی کہیے، منع کیجیے، لوگوں کو برے کام سے منع کیجیے، نیکی کا فائدہ انہیں بتائیے. جو کچھ نیکی کا فائدہ آپ کو بتایا جائے گا اس میں آپ بتائیے. ایک مقام پر اصول کافی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن خدا کے سامنے اس شخص کا مقام اور درجہ زیادہ بلند ہوگا. قیامت کے دن خدا کے سامنے اس شخص کا درجہ اور مقام اور درجہ زیادہ بلند ہوگا جس نے لوگوں کو نصیحت کرنے میں زیادہ سرگرمی دکھائی ہوگی. جس نے لوگوں کو نصیحت کرنے میں زیادہ سرگرمی دکھائی ہوگی. یہ اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں سن تو لیا آپ نے، اپنے طور پہ سب کام، دوسروں کو بھی تو بتائیے تاکہ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ سرگرمی دکھائی ہوگی. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام بدو روایت اس کی لکھی ہے. پھر ہم اپنے موضوع پہ آ رہے ہیں. تمہیں خلق خدا کو نصیحت کرنی چاہیے. چھٹے امام فرماتے ہیں تمہیں خلق خدا کو نصیحت کرنی چاہیے کیونکہ تم اس سے بہتر کوئی عمل نہیں پاؤ گے. کیونکہ تم اس سے بہتر کوئی عمل نہیں پاؤ گے. تو ہمیں اس مہینے میں بھی اس کام کو بھی انجام دیتے رہنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو سارا یہ کام کرنا ہے کیونکہ برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں سب سے افضل کام، جب اللہ کے رسول نے ایک طولانی خطبہ دیا تو آخر میں مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام نے جب رسول اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس مہینے میں سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ جواب آنا چاہیے یہیں سے. اس مہینے میں سب سے، اگر کچھ بھی نہ بیان کیا جائے، جو مولا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، نعرے لگانے والے لوگ ہیں، ہر جگہ اسٹیکر اور ان کے ہر چیزیں لگی رہتی، بڑی محبت کرتے ہیں. اگر سچ مچ محبت کرتے ہوتے اور سمجھ بھی رہے ہوتے کہ ہمیں محبت کا کیا تقاضا ہے، کیا کرنا چاہیے، تو پورے ماہ سیام کے لیے یہ ایک جملہ کافی تھا رسول اللہ نے جو حضرت علی علیہ السلام سے کہا بس اس مہینے میں سب سے. تو آپ کون ایسا بندہ ہوگا جو کسی مقام پر کوئی کام سب سے بہتر نہیں کرنا چاہے گا؟ اگر آپ کو چھوٹ دے دی جائے کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہے، خیر بیٹی کی شادی بہت دور کی بات ہے، ابھی یہ سب کہہ کے تو آپ کو رنجیدہ کر رہے ہیں. آپ کی شادی ہے اور آپ جائیے سونار کی دکان پہ کسی جویلری والے کے یہاں جائیے اور کہہ دیا ہے تمہیں اجازت ہے جو سب سے بہتر تمہیں لگے لے لو، پوری اجازت ہے، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے، سب سے بہتر لے لو اس میں. تو آپ کیا کیجیے گا؟ ہلکا پھلکا سے اٹھا کے ایک پتلی سی باریک سے چین لے کے چلا بس ٹھیک ہے، میں ایسا نہیں کیجیے گا. کھنگال ڈالیے کہ پوری دکان اس کی
تب جا کے سب سے بہترین چیز ہوگی وہ لے کے آئیے گا. اور ہر جگہ یہی آپ کام کرتی ہیں. پیسہ مجبور کرتا ہے, ورنہ دل تو آپ کا یہی چاہتا ہے کہ ہر چیز میں سب سے بہترین چیز خریدی جائے. اور یہاں کہا جا رہا, آپ کے اختیار میں دیا جا رہا کہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے رسول اس مہینے میں سب سے بہتر کام کیا ہے؟ تو وہ بتا رہے گناہوں سے بچنا. یہ تو آپ کے اختیار میں کہ گناہوں سے بچنا, لیکن آپ اس میں سب سے بہتر کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہاں بھی تو سب سے بہتر کام کیجئے کہ گناہوں سے بچیے. اب کون کون سا گناہ ہے, کس سے بچنا ہے, کیا ہے, وہ ابھی آگے چل کے بتاتے ہیں کہ کون کون سے گناہ کیا کرنا. جب گناہوں سے بچیں گے تو ہوگا کیا؟ اس مہینے میں ہوتا کیا ہے؟ ایک ایک کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, بڑی خوبصورت روایت ہے, لکھیے یا سنیے, لکھیے نہیں سنیے. یہ ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے آج روزہ سب کا آج ہی سے شروع ہو گیا. اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھو. آپ بھی سوچ لیجئے کہ ہم ماہ سیام میں کیا کیا کام کریں گے. آپ کو ایک لسٹ بنانی چاہیے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہو, اس میں درود کو بھی شامل کیجئے گا, کیونکہ اس میں کیا کہا گیا, زیادہ سے زیادہ درود پڑھو مجھ پہ. اب عام دنوں میں تو ایک تسبیح پڑھتی تھی یا 2 تسبیح پڑھتی تھی, آپ اس میں اضافہ کر دیجیے گا نہیں ہم 3 تسبیح پڑھیں گے. کچن کے اندر موجود ہے تب بھی آپ تسبیح پڑھتی رہیے, ہاتھ میں تسبیح آپ پڑھ رہی, کوئی دیکھے گا تو وہ بھی پڑھنے لگے گا, یا آپ کی شاید کوئی کسی کے سمجھ میں آ جائے تو وہ مدد کر دے آپ کی, ورنہ آپ سے تو صرف وہیں رکھا جائے گا آپ کو. تو اللہ کے رسول سے کیا فرماتے ہیں, کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں کہ اگر تم اسے انجام دو, کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں کہ اگر تم اسے انجام دو تو شیطان تم سے اتنی دور ہو جائے گا جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے. شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے گا جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے. عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول بتائیے, تو آپ نے فرمایا رمضان کا روزہ شیطان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے. رمضان کا روزہ شیطان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے. کیا ہوا, رمضان کا روزہ رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا, ان تمام شرائطوں کے ساتھ کہ جو شرائطیں بتائی گئی ہیں. روزہ تو ہر فرد رکھتا ہے. اگر معاشرے میں نکل کے پوچھئے تب جو 2-4 آپ کو حدیثیں کہ لوگوں کو نیکی کی بات بتاؤ, لوگوں کے نیکی کی بات بتاؤ جو ہم بتا رہے تھے, تو آپ سوچئے گا کہ یہ ماہ سیام کی تیاریاں یا اس کے سلسلے میں گفتگو کر یہ بار بار کیوں بتا رہے ہیں. تو اس کی بتانے کی یہی وجہ ہے کہ اگر آپ جا کے کسی سے پوچھئے گا کہ روزہ کون نہیں رکھتا ہے, اگر ان پوری شرائطوں کے ساتھ روزہ رکھا جا رہا ہوتا تو پوری شرائطیں پوچھے تو کسی کو بھی نہیں پتا. غیبتیں سب کر رہے ہوتے ہیں, غصہ ہر آدمی کر رہا ہوتا, گالیاں ویسے ہی بکی جا رہی ہوتی, بے پردہ عورت ویسے ہی گھوم رہی ہوتی ہے, ہر وہ کام, بلکہ غم غصہ تو عام دنوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, چیخ پکار بڑھ جاتی ہے, سارا کام جو ہو جاتا ہے. تو وہ روزہ اگر ان شرائطوں کے ساتھ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہوتا تو پھر کیا ہوتا. کڑے کی تو اہمیت ہے کہ چادر سے یا دوپٹے, چادر کون اوڑھتا, تو دوپٹے سے ایسے کر لیا جاتا ہے کہ اس جگہ سے گزر رہے ہیں تو کوئی چھین نہ لے, اتار نہ لے, گاڑی میں گاڑی کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے کہ آج کل جو ہے زیورات چھین لیے جاتے ہیں. اس کی اہمیت ہے, ایک کڑے کی اہمیت ہے, سونے کی اہمیت ہے, روزے کی اہمیت نہیں کہ اس کی شرائط کو پوری معلوم نہیں. اگر شرائط معلوم ہوتی تو اللہ کے رسول جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہوگی کہ صحیح نہیں ہوگی. ممکن نہیں کہ صحیح نہ ہو, کیونکہ قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ تمام جن و انس مل جاؤ ایک جگہ جمع ہو گئے, ایک آئے تو تم بنا کے لاؤ, تو تم نہیں لا سکتے. تو پھر کیا ہوگا, نہیں لا سکتے پھر بھی اڑے رہو گے تو جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اللہ کے رسول تو کچھ کہتا ہی نہیں مگر وہ جو کہ اللہ کی طرف سے نہ آ رہی ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی کوئی چیز نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ اتنا دور ہو جائے. تو وہ کیا چیز بتا رہے کہ ماہ سیام کا روزہ, ماہ سیام کا روزہ یہاں سب رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شیطان جو ہے
کئی گنا زیادہ چپٹ گیا اس کے اوپر، وہ جبکہ دور ہو جانا چاہیے۔ شیطان باندھ دیا زنجیروں، یہ کہاں شیطان زنجیروں سے باندھا جا رہا؟ ہمیں تو معاشرے میں اپنے نہیں نظر آتا کہ شیطان زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ باندھ دیا گیا تو واقعی باندھ دیا گیا تو، لیکن ہوتا کیا، ہمیں شیطان بنا کے گیا ہوتا ہے نا، ہمیں تو بنا چکا ہوتا ہے شیطان، ہم تو اپنے ہی رنگ میں، شیطان کے رنگ میں رنگ چکے ہوتے ہیں پہلے سے، اسی رنگ میں رنگے۔ کہانی ہے برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو ورنہ اسی جیسے ہو جاؤ گے۔ تو ہم 24 گھنٹہ شیطان ہمارے اندر حلول کیا رہتا ہے، تو ہم شیطان ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے جو حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ شیطان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے؟ سب کو یقین ہے، پھر کبھی سوچتے کیوں نہیں کہ شیطان تو زنجیر سے باندھ دیا گیا، ہم کسی گناہ سے نہیں بچ رہے سوائے فاقہ کرنے کے؟ فاقہ کرنے کے روزہ تو ہمارا نہیں ہو رہا، تو بھوکے پیاسے رہنے صبح سے شام تک، روزہ تو کہیں نہیں، ویسے ہی چوری چماری ہو رہی ہے، ویسے ہی موبائل چھینے جا رہے ہوتے، ویسے ہی ڈکیتیاں ہو رہی ہوتی، ویسے ہی سارے برے کام ہو رہے ہوتے، پورے معاشرے میں ہو رہے ہوتے کہ نہیں ہو رہے ہوتے؟ کون سا ایسا برا کام ہے جو آپ کہیے کہ بند ہو جائے، اپنا معاشرہ چھوڑ کے سب کو؟ تراویحاں پڑھی جا رہی ہوتی، کتنی دیر تک قرآن پڑھا جاتا ہوتا، نمازیں پڑھی جا رہی، کثرت ہوتی ہے، اتنے قدم قدم پہ مسجدیں ہیں ہمارے شہر کے اندر، ہمارے ملک کے اندر قدم، اس کے باوجود کوئی گراؤنڈ ایسا نہیں ہوتا جو بھرا نہ ہوتا ہو نمازیوں سے۔ تو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان تو تم سے مشرق مغرب کے ساتھ دور ہو، یہاں تو دور نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم پورے زندگی کیا کرتے ہیں اور برائی کو برائی نہیں جانتے، اس لیے ہمیشہ برے ہی رہتے ہیں، نہ کوئی نصیحت کی جاتی ہے، نہ کوئی برائی سے روکا جاتا، کچھ بھی نہیں کیا جاتا، فرقہ واریت ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اتنا فاصلہ اتنا، تو آپ اپنا روزہ رکھنے وقت غور کیجئے گا کہ شیطان آپ سے دور ہوا یا نہیں دور ہوا، یا آپ کو اپنے جیسا بنا کے چلا گیا، اب اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ عید والے دن آئے گا اور آ کے کیا کرے گا، جو باقی تھوڑا بہت بھی جو کچھ بچ گیا ہے وہ عید والے دن سب لے جائے گا، جتنی نیکیاں رہ گئی وہ عید والے دن لے۔ جو خواتین، جو بچیاں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں جو حجاب کرتی ہیں عید والے دن، وہ بھی اسی حجاب کے ساتھ میک اپ بھی کیے رہتی ہیں، اسی حجاب کے ساتھ میک اپ ہوتا ہے کہ آج عید کا تو دن ہے، تو آج عید کا دن ہے تو کیا کرنا ہے، آج عید کے دن اپنی ساری نیکیاں گنوانا ہے؟ نہیں گنوانا، آج عید کا دن ہے۔ احتیاط کیجئے گا، عید کے دن بھی احتیاط کیجئے گا کہ نہیں ہماری پورے مہینے کی محنت جو ہے عکارت نہ ہونے پائے۔ اللہ کے رسول ایک جگہ فرماتے ہیں روزے دار ہر وقت عبادت میں رہتا ہے بشرطے کہ وہ غیبت نہ کرے، خواہ بستر پہ لیٹا ہی ہو۔ روزے دار ہر وقت عبادت میں رہتا ہے بشرطے کہ وہ غیبت نہ کرے۔ اکیلی حدیث صرف آئی ہے غیبت کے متعلق، دیکھیے غیبت کے سلسلے میں یہ بات آ رہی ہے، پورے سال آپ کو مختلف درسوں میں غیبت کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے، لیکن یہاں روزے کے سلسلے میں جو اللہ کے رسول روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روزے دار جو ہر وقت عبادت میں رہتا ہے بشرطے کہ وہ غیبت نہ کرے، چاہے وہ بستری بھی کیوں نہ لیٹا ہو، تب بھی اس کی عبادت میں گزر رہی۔ اس مہینے کا ثواب قرآن پڑھنے کے دیکھیے، کیا اگر قل واللہ احد 3 دفعہ پڑھی جائے تو کیا ہوگا، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور اس میں کیا کہا جا رہا، ایک آیت جو ہے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب دلوا رہی ہے۔ کیا دل میں کوئی شوق ایسا پیدا ہوتا ہے کہ ہم کتنی پورا قرآن ختم کیجئے گا تو کیا ثواب ملے گا آپ کا؟ بعض ہمارے علماء ایسے ہیں جو کہ ہر روز ایک قرآن ختم کرتے ہیں ماہ سیام میں، ہر روز ایک قرآن، بتائیے آپ، ہر روز۔ ہمارے یہاں کیا سکھایا گیا کہ قرآن اگر آپ ماہ سیام میں شروع کرتی ہیں تو اس کو ماہ سیام میں ہی ختم کرنا، ورنہ بڑا گناہ ملے گا۔ کس طرح روکا گیا ہمیں قرآن پڑھنے سے؟ روکا کیسے گیا؟ کیونکہ پرانے زمانے میں عورتیں بیچاری جو تھیں وہ ان کا کوئی اتنا زیادہ کام کاج تو تھا نہیں، حالانکہ زندگی کے طریقہ کار سارے کے سارے یہی تھے، اس کے باوجود ان کے پاس اتنا، یہاں ساری سہولتیں موجود ہونے کے بعد وقت کی کمی ہے، ساری سہولت ہے، کوئی کام آپ کو نہیں کرنا پڑتا اپنے ہاتھ سے، ساری سہولتیں ہونے کے بعد وقت کی کمی ہے آپ کے پاس، آپ قرآن نہیں پڑھتی، تو کہا جا رہا ہے قرآن ختم کیجئے، ایک آیت پڑھیے گا تو اب 6666 آیتیں پڑھیے گا تو اتنے قرآن کا ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ انہیں ایک قرآن، اچھا ثواب تو ملا، اور ہر سورہ پڑھنے کا ثواب جو لکھا ہوا درج ہے وہ الگ آپ کو ملا۔ اگر آپ نے کہیں قل واللہ احد ایک تسبیح پڑھ ڈالی تو آپ بھی سوچیں کہ کتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ آسانیاں تلاش کیجئے کہ یہ ثواب ہم حاصل کر لیں کسی نہ کسی طرح سے۔ ہم نے تو 3 دفعہ قل واللہ احد پڑھا تو ہم کو ثواب مل گیا، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملا۔ اگر ہم نے پوری ایک تسبیح پڑھ ڈالی تو کیا ہوا؟
اور ایک تسبیح کیوں پڑھیے؟ زیادہ زیادہ وقت لگائیے قرآن پڑھنے میں، زیادہ زیادہ وقت لگائیے، زیادہ نفع حاصل کرنے میں زیادہ وقت لگائیے۔ صبح سے نکل کے بینک میں کام کرنے کے لیے جب جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ صبح سے نکل کے گئی، 8 بجے نکل کے جاتی ہیں اور 8 ہی بجے واپس آتی ہیں، کیا پیسے ملیں گے؟ ثواب۔ تو یہاں بھی تو ثواب مل رہا ہے آپ کو، وہاں کا پیسہ کچھ پتہ نہیں کہ وہاں سے لانے کے بعد کتنا بجلی کا بل زیادہ آ گیا اور کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا، ضائع جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ثواب ضائع ہونے والوں میں سے نہیں ہے، یہ نہیں ضائع ہوگا۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھتی جائیے۔ اور قل واللہ احد کی ایک اور بھی ثواب بتایا گیا ہے کہ آیت اللہ شوستری ہیں، جعفر شوستری، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دفعہ سوتے وقت قل واللہ احد پڑھ لے گا تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فرماتے جس نے ایک دفعہ سونے سے پہلے قل واللہ ایک دفعہ سونے سے پہلے، آپ سوچئے کیا فائدہ بتایا جا رہا، تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس کی عمر ہی 50 سال نہ ہو تو کہا جا رہا ہے اس کے آئندہ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اتنا ثواب ملا۔ یہ مہینہ کیسا آ رہا اور کتنے ثواب ہے، ان میں سے نہ ہوئیے گا، لیکن بیچ بیچ میں سے ہاں آپ کو تنبیہ بھی ثواب گناتے جا رہے ہیں اور تنبیہ کرتے جا رہے ہیں، ان میں سے نہ ہو جائیے گا۔ جو لوگ راتوں کو تو نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں مگر انہیں سوائے بیداری کا کچھ حاصل نہیں ہوتا، شرائط پوری نہیں کرتے نا، نہیں ہوتا۔ اور کتنے سارے روزے دار ہیں جنہیں سوائے بھوک و پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ بھوک و پیاس والا روزہ مت رکھیے گا، بلکہ روزہ رکھیے گا ایسا روزہ رکھیے گا جس میں آپ کو فائدہ ملے، ثواب ملے گا۔ قرآن پڑھنے کا دعائیں زیادہ سے زیادہ کیجیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، دعا پڑھیے، یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کرتی رہیے۔ اور اس میں کیا کرنا ہوگا، اب سنتی جائیے کیا کرنا ہوگا۔ 8ویں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ خداوند ماہ رمضان مبارک میں نیک کام قبول کرتا ہے اور گناہوں کو بخشتا ہے۔ جو اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس سے دوسرے مہینوں میں قرآن کی ختم کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہاں تک آ گئے آپ۔ اس کے بعد اگر کسی مومن کو چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ لائے، کسی مومن کے چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ لائے تو کیا ہوگا اس کے لیے ہوگا، اس کو خوش کرے گا تو قیامت کے دن وہ مومن اس کے لیے مسکراہٹ کے اسباب فراہم کرے گا اور اس کو خوش کرے گا اور اس کو بہشت کی بشارت دے گا۔ کیا؟ مومن کو خوش کرنے کے لیے۔ جب آپ کسی مومن کو خوش کیجئے گا ماہ سیام میں تو یہ فائدہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ آپ کو خوش کرے گا اور جنت کی بشارت آپ کو دے گا۔ اور ایسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مومن کو خوش کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کے بعد مومن کو خوش کرنے سے زیادہ تو کوئی اور چیز پسندیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ تو۔ لیکن اگر اس مہینے میں خوش کیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ روایت ہے، چھٹے امام کی روایت ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کے بعد مومن کو خوش کرنے سے بڑھ کر اور کوئی عمل افضل نہیں ہے جو اس مہینے میں کیا جائے گا۔ لکھ لیا؟ یہ لکھنے والا سلسلہ کیوں چل رہا ہے؟ ہم بھی ایسے ہیں کہ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں لکھ لیا اور بعد میں اعتراض بھی کرتے ہیں کہ لکھنے والا سلسلہ کیوں چل رہا۔ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اب یہاں سے جائیے گا، کیسٹ لیجیے گا، پھر اسے یاد کیجیے گا یا لکھیے گا تو وقت لگے گا، پتہ چلا 15 رمضان تو گزر گئی اور اس کے بعد تو اب بازار جانا، بازار کے چکر لگانا ہے، تو اس لیے بول دیتے ہیں کہ لکھ لیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کے بعد مومن کو خوش کرنے سے بڑھ کر اور کوئی عمل افضل نہیں ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز بتا رہے ہیں وہ کہ مومن کو خوش کرے، ایک قرآن کی آیت پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں مومن کو خوش کرے، مسکراہٹ لائے، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں کسی مومن کو مدد کرے، اگر کوئی شخص اس مہینے میں یعنی ماہ سیام میں کسی مومن کی مدد کرے تو قیامت کے دن پل صراط پر اس کی مدد کرے گا، تو وہ قیامت کے دن پل صراط پر اس کی مدد کرے گا، جس دن تمام قدم لرز رہے ہوں گے، مدد کرے، مومن کی مدد کرے اس مہینے میں۔
بہانے سے مدد کیجیے. والدین کو یاد کیجیے اس مہینے میں. عید پہ اگر آپ کے والدین ہوتے تو ان کے لیے کپڑے بنواتے, سب چیزیں کیجیے. پہلے ہی سے مومن کے لیے لے جا کے کسی مومن کو کچھ کپڑے لتے ان کے دے کے آئیے, مدد کر دیجیے. اس مہینے میں سحری اور افطار کے بعد بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے مومن ایسے بیچارے ہوتے ہیں جن کی بھی دل چاہتا ہے کہ وہ ماہ سیام میں اچھی چیزیں کچھ کھائیں, تقویت والی چیزیں کچھ کھائیں. تو آپ جا کے سحری اور افطار کے نام سے کچھ مومن کے نہ بھی نام لیجیے, اپنی عزیز رشتہ دار, بہنیں, بھائی یا کوئی اور بھی عزیز رشتہ دار ہو, اس کی کسی نہ کسی بہانے سے اس مہینے مدد کر دیجیے. وہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول کہتے ہیں, جب کسی نے کہا اللہ رسول ہماری تو اتنی استطاعت نہیں, تو اللہ کے رسول نے کہا ایک گھونٹ پانی سے, ایک ٹکڑے سے ہی مدد کر دو. یعنی اتنا ثواب ہے اس مہینے میں کہ ایک گھونٹ پانی سے, ایک ٹکڑے سے ہی مدد کر دو. یعنی ضائع نہ جانے دو یہ والا مہینہ کسی طرح سے. تو ہمیں بہترین مہینہ آیا, بہترین موقع ہمیں مل رہا. آپ اپنی تمام ضرورتوں کو جو سمجھ سکتی کہ نہیں اس کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اتنا بڑا ثواب نکل جائے گا, اتنا بڑا فائدہ نکل جائے گا اس مہینے کے گزر جانے کے بعد, پھر پتہ نہیں اگلے سال کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. تو اس لیے اسی مہینے میں مدد کرنا ہے, مومن کی مدد کرنا. کسی نہ کسی بہانے سے جائیے گا, مومن کی مدد کیجیے گا. پھر جبکہ مدد کرنے کا فائدہ عام دنوں میں بھی اتنا ہی بتایا گیا, لیکن اس مہینے میں مدد کا ثواب زیادہ بتایا گیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے نزدیک کسی مومن کی مدد کرنا ایک مہینہ روزہ رکھنے اور مسجد الحرام میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. میرے نزدیک کسی مومن کی مدد کرنا ایک مہینہ روزہ رکھنے اور مسجد الحرام میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ. ہم اذیت دینے سے ہی نہیں باز آ رہے ہیں. پورے معاشرے میں دیکھ ڈالیے کہ ہم عزیز رشتہ داروں کو ہی اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں, حسد کر رہے ہوتے ہیں, دشمنی کر رہے ہوتے ہیں, غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں, چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو لڑا رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کام کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک افضل الانبیاء, میرے نزدیک جنت جو ان کے بچوں کی, جنت کے شہزادے, ان کے بچے جنت کے شہزادے, ان کے بچے, ان کی بیٹی جو ہے جنت میں عورتوں کی سردار ہے. وہ رسول کہہ رہا کہ میرے نزدیک کسی مومن کی مدد کرنا یہ فائدہ. تو آپ مدد نہیں کیجیے گا, یہ فائدہ بتا رہے ہیں میرے نزدیک. کہہ دیتے کہ مومن کی مدد کرنا ایک مہینہ روزہ رکھنے اور مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے سے نہیں, یوں نہیں کہا میرے نزدیک, انہیں اپنے نزدیک بتا رہے. تو آپ سوچئے کہ ہمارے لیے کتنی فائدہ مند وہ چیز ہوگی اگر ہم ایسا کریں. تو میری بہنوں, میری بچیوں, اس وقت کو, ماہ سیام کے اس وقت کو مومنین کی مدد کرنے سے جانے نہ دینا, جانے نہ پائے مگر یہ کہ مومنین کی مدد کرنا. کہ اپنے تمام جذبات کو, تمام اختلافات کو, تمام قدورتوں کو روک لیجئے. ایک سے ایک اکڑنے والے, ایک سے ایک مغرور, دولت مند اور صاحب حیثیت والے لوگ جو ہوتے ہیں, جب ان کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے نا تو ڈاکٹروں کے سامنے, وکیلوں کے سامنے اور دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے, خوشامدیں کر رہے ہوتے. کیوں کہ ان کے اپنے بیٹے کا یا اپنی ذاتی علاج کرانا ہوتا, یا کسی مسئلے میں گرفتار ہو گئے, اس مسئلے سے ان کو چھڑانا ہوتا, تو خوشامدیں نہیں کر رہے ہوتے. جتنا پیسہ مانگا جا رہا ہوتا وہ پیسے دے رہے ہوتے, سب کام کر رہے ہوتے. تو آپ بھی اپنی انا پرستی کو, اپنی قدورتوں کو, اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ دیجیے. اس وقت ان کو شرم و حیا نہیں آ رہی ہوتی, جبکہ کتنے اکڑنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ ناک میں مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتے, جس طرح اینٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اس قسم کی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کیا ہوتا, تو کس طرح خوشامد کر رہے ہوتے ہیں, کس طرح پیسہ بہا رہے ہوتے ہیں پانی کی طرح, کہ ان کی مصیبت ٹل جائے ان سے. تو آپ بتائیے کہ آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملنے والا ہے, اتنا زیادہ ثواب ملنے والا ہے, تو آپ کسی انا, کسی قدورت, کسی اور چیز کو مت لائیے. بالکل اس مسئلے میں کہیے کہ پھر کچھ بھی نہیں. کوئی یہ شیطان جو ہمیں حیا اور شرم و حیا دلا رہا ہے نا نیکی کے کام میں, تو یہ کوئی شرم حیا نہیں, نیکی کرنے میں کوئی شرم حیا نہیں. یہ کیا کہا جا رہا, اللہ کی مدد, اللہ کی اطاعت کیجئے, دو اور شرم دلانے والوں سے گھبرائیے مت. کہ کوئی شرم دلا رہا, شیطان آپ کو بہکا رہا, نفس آپ کو روک رہا, نہیں, اس پہ مت آئیے. بلکہ کیا کیجئے, جو کہا جا رہا کہ مدد کیجئے تو کیجئے مدد. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تو قیامت کے دن پل صراط پر سے اس کی مدد کرے گا, اور جس دن تمام قدم لڑکا رہا. اگر کوئی شخص اپنے غصے کو قابو پائے, چوتھی چیز بتائیے اس میں, کہ اگر کوئی شخص اپنے غصے کو قابو پائے تو قیامت کے دن اس پر سے اپنے غصے کو, یعنی اللہ تعالیٰ اس پر سے قیامت کے دن اس پر سے اپنے غصے کو اور غضب کو ہٹا لے گا. غصہ ہی بہت آتا ہے اس مہینے میں, سب سے زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے.
تو کہتے ہیں ہٹا لے گا، اپنے غصے کو ہٹا لے گا۔ کسی نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول کہ میں اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا کروں؟ اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں، یعنی بچنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہاں بھائی سوال تو بڑا اچھا کیا، یہ تو ہر آدمی کے ساتھ پیش آنے والا ہے کہ اللہ کے غضب سے بچ جائیں ہم کسی طرح، تو کیا کریں؟ تو اس کی ترکیب کیا بتائیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کسی پہ غضبناک نہ ہو، کسی پہ غضبناک نہ ہو۔ یہاں کیا پوچھنا؟ اختیار مل جائے پھر دیکھیے، وہ سر عابد آپ سے کہتے نہیں تھے، کسی درس میں آپ سے کہا ہوگا، آپ کو بتایا ہوگا، کیا کریں کہ غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے، ہمیشہ کمزوروں پہ مجبور لوگوں پہ آتا ہے، طاقتور لوگوں پہ نہیں آتا ہے نا۔ تو غصہ کیا چالاک ہوتا ہے، تو صحیح بات انہوں نے کی کہ غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے، ہمیشہ کمزوروں پہ آتا ہے، کسی طاقتور آدمی پہ نہیں آتا۔ جب کسی آدمی نے نیچے سے اچھا کپڑا پہن کے گزر رہا تھا، اوپر سے کسی نے دال پھینک دی، یہاں تو عادت ہے نا، گھر میں ڈسٹ بن موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن لوگوں کی عادت ہے کہ کوئی اس قسم کی چیزیں جو باہر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا کلچر ہے۔ ہمارے یہاں اپارٹمنٹ کے اندر روزانہ صبح کے بعد جمعدار آتا ہے، دروازے پہ بیل بجا کے سب کے دروازے سے جو ان کی ڈسٹ بن ہوتی ہے، کوڑے دان ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ یقین جانیے کہ اس کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد دیکھیے پورے اپارٹمنٹ کے اندر گندگی پھیلی رہتی ہے، سب چیزیں ادھر سے ادھر پھینکی جا رہی۔ یہ کلچر بنا، ہم کو ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو نکال لینا، اپنے آپ کو نکال لینا۔ کتنے انبیاؤں کے واقعات جب حیات القلوب پڑھیے گا تو اس میں دیکھیے گا کتنے انبیاؤں کے واقعات ہیں کہ پورے جگہ قریہ سے پورے لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کر رہے، ایک آدمی نکل کے آ رہا۔ تعریف تو ہو رہی نہیں کہ ایک آدمی نکل کے آ رہا، ایک آدمی نکل کے آ رہا، کیا ہو رہا؟ تعریف ہو رہی۔ تعریف ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ آپ کے کانوں میں وہ بات پڑھے نہ پڑھے، جب قیامت برپا ہوگی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ سورہ یاسین آپ پڑھتی رہتی، اس میں دیکھتی رہتی ہیں۔ جب شہر کے ایک کونے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ انبیاء تم سے کوئی اجرت نہیں لیتے، ہے نا؟ حمایت کر رہا تھا کس بات کی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حمایت کر رہا تھا، یہی ہو رہا تھا۔ تو کیا اسے لوگوں نے قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو اس نے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت پہ پہنچا دیا، تو اس نے کیا کہا؟ کاش میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ پروردگار نے مجھے کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ پڑھا ہوا ہے نا۔ مطلب کیا نکلا؟ مطلب نکلا کہ سارا انعام یہی مت دیکھیے کہ جنت ملے گی فوراً حوریں یہاں نظر آنے لگے، اگل بغل غلمان آپ کے گرد گھومنے لگے، تب بھائی کہا جا رہا ہے مومن کی تو تعریف کی گئی کہ وہ کیا کام کرتا کہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ کب حضرت عیسیٰ کے زمانے کی کب واقعات اگر آپ عبرت حاصل کیجئے اور کبھی غور کیجئے، دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگا کیجئے کہ آپ کو پروردگار حکمت دے، علم کا شوق دے، حکمت پیدا کرے، تو آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گی بہت۔ کب حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں چلتے چلے جا رہے تھے، ایک قبر کے پاس سے گزرے تو تیزی کے ساتھ نکل گئے، ٹھیک ہے، پھر جب دوبارہ لوٹے تو وہاں رک گئے۔ تو جب ان کے صحابیوں نے پوچھا، حواریوں نے پوچھا کہ پہلے تو آپ بڑی تیزی سے گئے تھے، اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگے پہلے اس قبر کے اوپر صاحب قبر پہ عذاب ہو رہا تھا اور اب اس پہ عذاب نہیں ہو رہا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ اس کا ایک بیٹا جب ذرا سا بڑا ہوا تو ایک معلم کے پاس مدرسے میں گیا، معلم نے کہا کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس کے باپ کو بخش دیا۔ ہے یا نہیں ہے؟ کئی ہزار کئی لاکھ کتابوں میں یہ ایک واقعہ نقل کیا جا چکا ہے کہ نہیں نقل کیا جا؟ کتنے مدرسین نے اپنے درس میں یہ والی بات بتائی کہ نہیں؟ ایک اس آدمی کا نام تو کہیں بھی نہیں درج ہے کہ کس نے کہا تھا کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن آپ دیکھیے ابھی جو سر عابد کی جو کتاب آئی ہے اولاد کی تربیت کے سنر، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ اسی میں تو دیکھنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ بھائی یہ ایک واقعہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہوا، اب تک لاکھوں کتابوں میں یہ لکھا جا چکا ہے اور لاکھوں مدرسین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور کام اس آدمی نے ایک کیا تھا کہ تو آپ اگر نیکی کے بعد تمام پھیلاتی رہیے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کو چاہیے فوراً کہ اسی وقت مل جائے، اس کو بھی اجر ملا، جو باپ تھا اس کا بیٹے کو بھی اجر ملا، اس معلم کو بھی اجر ملا ہوگا۔ تو نیکی کو اس طرح سے پھیلاتی رہیے، آگے کی طرف بڑھاتی رہیے، کیونکہ اگر اللہ کے غضب و ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائیے۔
تو بچنے کے لیے کیا کام کرنے کا؟ اپنے غصے کو ضبط کرنا پڑے گا. وہ جو کوڑا کرکٹ کی بات کر رہے تھے، وہ جا رہا تھا ادھر، تو ادھر سے کسی نے دال پھینکی، اس کے کپڑے پہ گر گئے. بہت زور سے چیخا، وہ چلائے نیچے آؤ نیچے آؤ. ظاہر غصہ اسے آ رہا تھا نیچے آؤ. جو آدمی اتر کے آیا وہ اتنا لہیم شہیم تھا کہ یہ دیکھ کے سٹ پٹا گئے کہ آپ کیا کریں. غصہ انہوں نے غصہ ضبط کر لیا اپنا. کیا بات، اس نے جو چیخ کے کہا کیا بات ہے؟ دال بہت مزیدار تھی. کہاں گیا غصہ؟ اب سمجھ میں آیا کہ آپ کے سر صحیح کہتے ہیں کہ غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے. تو ذرا چالاکی ماہ سیام میں بھی تو دکھائیے. اس کو ذرا بند کر دیجیے تاکہ آواز آنی بند ہو جائے. یہ چالاکی ماہ سیام میں بھی دکھائیے آپ، تاکہ آپ کو غصہ ضبط کرنے کا یہ والا فائدہ ملا کہ قیامت کے دن پروردگار اپنے غصے کو روک لے گا، آپ سے اپنے غضب و غصے کو روک لے گا. پھر مولا فرماتے ہیں، مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام، آپ کہتے ہیں جس شخص پہ غصہ اور خواہشات غالب آ جائیں اس کا شمار جانوروں میں ہوتا ہے. اسی بہانے سے غصے سے بچ جائیے. اس مہینے میں آپ پریکٹس شروع کیجئے گا اور غصے سے بچ جائیے گا، پورے سال بچی رہیے گا. ورنہ شمار کس کا کریں؟ جانوروں میں شمار ہوتا ہے اس کا. جس شخص پہ غصہ اور خواہشات غالب آ جائیں اس کا شمار جانوروں میں ہوتا ہے، مولا فرما رہے. پھر مولا ہی ایک جگہ فرماتے کہ جو اپنے غصے کو قابو میں نہیں کرتا ہے، یعنی جو اپنے غصے کو قابو میں نہیں کر پاتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ماہ سیام میں یہ بھی کوشش کیجیے گا کہ غصہ نہ کیجیے. ڈریے اللہ سے. آپ کو اتنی ساری نیکیاں دے رہا ہے، اتنا سارا فائدہ اس مہینے میں دے رہا ہے، تو جو بھی آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے آدمی اس کی خوشامد کرتا ہے، ڈرتا ہے اس سے کہ ہماری کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے کہ جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائے. اور پھر حضرت علی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی پر اپنا غصہ نہیں ٹھنڈا کرتا. تو اپنی نشانی یہ دیکھیے کہ آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ نہیں ڈر رہے ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی پر اپنا غصہ ٹھنڈا نہیں کرتا. پھر 8ویں امام ارشاد فرماتا ہے آگے 5ویں چیز کا، اگر کسی مظلوم کی مدد کرے اس مہینے میں کیا ہوگا؟ اگر کسی مظلوم کی مدد کرے تو خدا دنیا میں اس کے دشمنوں کے خلاف مدد کرے گا. اگر کسی مظلوم کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی اور اس کے دشمنوں کے خلاف مدد کرے گا. اس کے دشمنوں کے خلاف مدد کرے گا اور قیامت کے دن بھی اس کی مدد کرے گا. قیامت کے دن بھی اس کی مدد کرے گا. کسی پریشانی کسی مشکل میں ماہ سیام میں کوئی مومن کوئی بندہ اگر ہو جائے تو جلدی سے اس کی مدد کر دیجئے تاکہ اس کی عبادت میں کوئی چیز مانے نہ ہونے پائے، وہ بھی عبادت دل لگا کے کرتا رہے. اس کی جا کے دل جوئی کیجئے یا مدد کر دیجئے گا تو پروردگار آپ کے دنیا میں مدد کرے گا دشمن سے، اور قیامت کے دن میں مدد کرے گا. یہ دونوں جگہ آپ کو مدد کی جائے گی. پھر حضرت چھٹے امام فرماتے کہ جو شخص کسی مومن کی کوئی تکلیف دور کرے، جو شخص کسی مومن کی کوئی تکلیف دور کرے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی تکلیف رفع فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی تکلیف رفع فرمائے گا. اور وہ قبر سے ٹھنڈے کلیجے کے ساتھ باہر نکلے گا. بڑی دشوار جگہ ہے یہ قبر. ٹھنڈے کلیجے کے ساتھ باہر نکلے گا. کس مسئلے میں؟ جب کسی مومن کی کوئی تکلیف دور کرے. اور اس مہینے میں تو یہ امام رضا علیہ السلام نے اس مہینے کے حوالے سے ساری چیزیں کہی ہیں. آپ کہیے بس اس مہینے میں کر لیں گے، اگلے مہینے تو پھر ہم ہیں اور وہ ہے، پھر کیا پوچھنا. نہیں، ایک مہینے تک مسلسل عادت ڈالیے تو انشاءاللہ
اگلے مہینے میں، ایسا نہیں ہونے پائے گا. پورے سال آپ کی ایک عادت بن جائے گی، اور جب عادت بن جائے تو آپ کو تو پتا ہے کہ عادت کا بدلنا. جب دلہن نئی نہیں آتی تو بہت کم بولتی ہے نا، ہوتا ہے نا ایسا، بڑی چپ چپ ساس سمجھ رہی ہوتی بیچارے، نندے گھر والے سمجھ بخام، لیکن زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو بس اسی کی آواز آتی ہے، کسی کی نہیں آتی ہے نا، ہوتا ہے نا. تو یہ تو بھائی پرانی کلاس ہے، اس میں جب پوچھتے تو اتنا شرمائے ہوئے دبی ہوئی زبان میں کیوں بات کی جاتی. جب آپ کو حدیث پوری یاد ہے تو دھڑ سے کہہ دیجیے اس کو، تو اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے کہ حدیث کو اتنے سارے لوگ ایک ساتھ کہہ رہے ہیں. کہاں دنیا کے اندر اس وقت رواج رہ گیا ہے کہ ایک ساتھ اگر کوئی چیز پوچھی جائے تو ایک ساتھ بہت سارے لوگوں نے اس کا ایک ساتھ جواب دے دیا، کورس میں حدیث سنا دی. ایسا کہاں ہوتا ہے؟ تو جب آپ کو پتا ہے کہ عادت کا بدلنا کسی ختم تو معجز کم نہیں، تو اگر ایک مہینے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر اب نہیں بدلی جائے گی، پھر ہم ہمیشہ مدد کرتے رہیں گے. تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف کو دور کرے گا آخرت میں، اور قبر سے ہم ٹھنڈے کلیجے کے ساتھ باہر آئیں گے. یعنی قبر میں ہمیں راحت تھی اور سامنے بھی ہمیں راحت ہی آرام ہی آرام ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ وہ مثالی جسم قبر میں موجود ہے. سنا ہوا ہے نا آپ نے وہ مثالی جسم، اور اسی مدد مومن کی مدد ہی کرنے کے سلسلے میں تو مثالی جسم کی بات بتائی گئی کہ وہ مثالی جسم آپ کے قبر میں بھی آپ کی تنہائی و وحشت کو دور کر رہا ہوگا، قیامت کے دن بھی آپ کی تنہائی و وحشت کو دور کرے گا، یہاں تک کہ بہلاتا پھسلاتا ہوا میدان قیامت سے پل صراط سے اور میزان سے نکالتا ہوا آپ کے جنت کے دروازے تک لے کے جائے گا اور کہے گا جنت تمہیں مبارک ہو. پھر جب وہ صاحب قبر پوچھے گا کہ تم ہو کون جو تم ہر جگہ سے ہمیں وحشت سے ہمیں بچاتے ہوئے، دل بہلاتے ہوئے، ہمیں پریشانیوں سے نجات دلاتے ہوئے یہاں تک لے کے آئے ہو، خوشخبری دی، تم ہو کون؟ کہ ہم تمہاری وہ نیکی ہے جو تم دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو یہ نیکی کی عادت ڈالیے، اس بہانے سے کی جا رہی ہے نیکی کی عادت ڈالیے. ورنہ ہوگا کیا؟ آپ نے ویسے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا، جیسے رکھی تو مہلت کہتے ہیں، روزہ رکھنے والے کتنے تھوڑے ہیں ان میں سے نہ ہو جائیے گا. روزہ رکھنے والے کتنے تھوڑے ہیں اور بھوکے رہنے والے بہت زیادہ ہیں. تو بھوکے رہنے والوں میں سے مت بنیے گا، آپ روزہ رکھنے والوں میں سے بن جائیے گا. تو جب اچھی روزہ رکھنے والوں میں سے آپ بنیے گا تو ہوگا کیا؟ کتنی فائدے کی چیز جو ہے ماہ سیام میں آپ کو مل گئی. فرشتے آپ کے حق میں آفتار تک دعا کرتے ہیں. فرشتے یعنی مسلسل جس وقت سے آپ نے روزہ رکھا اس وقت سے آفتار کے وقت تک فرشتے آپ کے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. کتنا اچھا کتنا وقت ہوتا ہے، 14 15 گھنٹے آپ کو ملتا ہے کہ فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، بشرطے کے بیچ میں کوئی خلل نہ پیدا ہو. بھوکے نہ رہیے، روزہ رکھیے. جو مولا کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے والے کتنے تھوڑے ہیں اور بھوکے رہنے والے بہت زیادہ ہیں، تو بھوکے نہ رہیے. آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ روزہ رکھنا. کیونکہ جب آپ روزہ رکھنے والے کے لیے فرشتے جو ہیں آفتار تک جو دعائیں کرتے رہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں بات، کہہ رہے ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے کے لیے فرشتے آفتار تک دعا کرتے رہتے ہیں. تو یہ والا روزہ رکھیے گا. ان دونوں حدیثوں کو یاد رکھیے گا ساتھ ساتھ، مولا مشکل کشا کی حدیث اور چھٹے امام کی حدیث. کہ مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے کتنے تھوڑے ہیں. آپ روزہ رکھیے گا، بھوکی نہ رہیے گا. کیونکہ جب آپ روزہ رکھیے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرشتے آپ کے حق میں آفتار تک دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور آفتار کے وقت تو ویسے ہی دعا مانگنے کی فضیلت بتائی گئی. جب کسی نے مرزا صادق حسن صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسی دعا ہمیں بتائیے کہ جو کہ فوراً ہماری دعا قبول ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے. لیکن بھائی ایک ہی فوری والی تو ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ گولی مارو فوراً اثر دکھاتی ہے. گولی فوراً اثر دکھاتی ہے اور تو کوئی اثر اتنی تیزی کے ساتھ اثر دکھاتی نہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک طریقہ بتایا فوری، کہتے فوری جیسے گولی اثر کرتی ایسے ہی ایک طریقہ ہے. لیکن وہ کیا ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد اور اس وقت جس وقت روزہ کھولنے سے پہلے کھجور ہاتھ میں لیتا ہے آدمی، اس وقت جو دعا کرے گا تو انشاءاللہ دعا پوری ہو جائے گی. کتنا بہترین موقع ہے کہ پورا ایک مہینے ماہ سیام کو ہم کو مل رہا ہے. اتنا بہترین موقع. اگر کسی بچی کو کسی کو بھی آپ لوگوں میں سے اتنا وقت مل جائے کہ روزہ کھولنے سے پہلے 10 منٹ پہلے آپ نے یہ پڑھا بھی، اور وہ تو شب جمعہ کو کہہ رہا تھا، اب ہمیں ماہ سیام آ گیا، یہاں تو ہر دن جو ہے تمام سال کے تمام دنوں سے کتنا زیادہ افضل ہے. ہر دن اپنی ایک فضیلت، الگ فضیلت رکھتا ہے. ماہ سیام کی فضیلتوں میں سے ہر دن کی جو فضیلت بتائی گئی ہے، یقین جانے کہ
کتنے بھی سمجھدار کتنے بھی عقل مند آدمی کو بٹھا کے پورے 30 دن کی جو الگ الگ فائدہ بتا دیا، اس کے وہم و گمان میں کہے گا میں معاف ہو رہا ہوں، مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ہر دن کا اگر ثواب الگ الگ، جو الگ الگ ثواب لکھا ہے، یہ پہلی تاریخ کے روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے، یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا، یہاں تک کہ 30 تاریخ تک کے روزے کے ثواب جو بتائے گئے، یقین جانی خالی اگر آپ پڑھ رہی ہوئیے گا تو طبیعت جو ہے معاف سی ہو جاتی ہے۔ کہتے نہیں آنکھیں خیرہ ہو گئی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد، بہت ساری خوشیاں ایسی ملتی جو آدمی سے برداشت نہیں ہوتا، بے ہوش ہو گیا، پتہ چلا غم سے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، خوشی سے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں لوگ، یہ بے ہوش ہو گئے، بے ساختہ رونے لگتے ہیں۔ لوگ پوچھتے کیا کیا اللہ خیر کرے، سب صحیح تو ہے سب کہ ہاں 15 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا، یعنی ایسی خوشی ملی کہ اتنا روئے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کوئی پریشانی آ گئی، پتہ چلا کہ نہیں کھویا ہوا بیٹا واپس آ گیا، اس لیے خوشی ہو رہی۔ تو اسی طرح یہ تمام چیزیں اگر پڑھیے تو ذہن میں سماتی نہیں کہ بعد یہ کیسے ملے گا ہمیں اتنا سارا، وہم و گمان میں نہیں۔ تبھی تو مولا کہتے نہیں تم آنکھ بند کر کے تم سوچنا شروع کرو جنت کی نعمتوں کے بارے میں، سوچتے جاؤ، جتنا سوچ سکتے ہو سوچو، لیکن جب جنت کو دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے جنت کو دیکھنے میں، ایک ایک چیز حیران کن چیزیں۔ جنت کی کسی ایک چیز کا تذکرہ اگر آپ کیجئے یا بیٹھ کے سوچئے، غور کیجئے، کبھی کچھ ساتھ سوچنے کا بھی نکالا کیجئے، دوسروں کی گناہوں کی ٹوہ لینے کے علاوہ کوئی دوسرا کام بھی کیجئے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچئے، واقعی وہم و گمان میں وہ ساری چیزیں نہیں آتی کہ یہ کیا ہوگی، یہ نعمتیں کیا ہے، خالی یہی سوچ ڈالیے آپ کہ کئی ہزار سال جنت میں آپ کے گزر گئے ہیں، وہی 16 سال کی آپ، اگر موت ہوتی تو آپ لوگ تو اسی میں مر جاتی، وہاں پہ اسی خوشی میں مر جاتی ہے نا۔ نہیں اگر سچ مچ میں تو غور کیجئے، اگر مذاق سے ہٹا دیجئے اس کو، بتا 1000-2000 سال گزر گئے جنت میں جانے کے بعد، اور پتہ چلا پوچھا یا آپ کی کیا عمر، کہ 16 سال آئے ہوئے، یہاں دن کتنا ہوا، کہ 2000 سال تو گزر چکے ہیں، انفینٹی ایئر، کبھی نہ ختم ہونے والا دن، موت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی، ہمیشہ کے لیے موت ختم ہو جائے گی، اب کبھی کوئی غم نہ ہوگا تمہیں، یہی خوشی کتنی بڑی کہ ہمیں کوئی غم نہ ہو، ہم کتنا بھی دنیا میں قہقہا لگا رہے ہوتے، ہنس رہے ہوتے، لیکن ہمارے دل کے اوپر ایک انجانا سا خوف بوجھ ہمیشہ برقرار رہتا، کبھی ہمارا دل اس چیز سے خالی نہیں ہوتا، سوائے کہ چند لمحوں کے لیے جو آپ غافل ہو کے سو جاتی ہیں، وہ وہی چیز آپ کی نجات کو ہوتا ہے۔ تو صحیح تو مولا نے کہا کہ نیند موت کی بہن ہے، نیند جو ہے موت کی بہن ہے، یعنی مومن کو سکون کب ملے گا، جب اسے موت آئے گی، تب بجز موت کے کوئی چیز مومن کے لیے باعث راحت نہیں ہے۔ مولا مشکل کشا کے یہ قول ہے کہ نہیں قول ہے، بجز موت یعنی سوائے موت کے، بجز موت کوئی چیز مومن کے لیے باعث راحت نہیں، یعنی مومن کے لیے راحت کی چیز کیا ہے، صرف موت ہے۔ اس کو خوشی کب نصیب ہوگی، جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس کی ہوگی، تب اسے خوشی نصیب ہوگی۔ اپنی مومنیت کو برقرار تو رکھیں۔ بہرحال پھر مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جلدی ذرا سنیے، بہت ساری باتیں ابھی باقی ہے، وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ ماہ رمضان میں زیادہ دعا کیا کرو، دعا زیادہ کیا کرو۔ مولا فرما رہے ہیں یا سفارش کر رہے ہیں، ماہ رمضان میں آپ سے، اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں دعا زیادہ کیا کرو اور توبہ استغفار کرو، کیونکہ دعا کے وسیلے سے مصیبتیں دور کی جائیں گی، یعنی زیادہ دعا کرو گے تو مصیبتیں دور، بھائی سامنے والی بھی مصیبت دور کی جائے گی، آئندہ آنے والی بھی مصیبت دور ہو جائے گی۔ بھائی یہیں سے دعا کرتے نہیں کہ پل صراط سے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا پروردگار، یعنی آئندہ والی بھی مصیبت اور وقتی مصیبت سب دور ہو جائے گی۔ آپ چاہیں تو اپنی آل اولاد سے مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، آنے والی نسلوں کو مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں۔ غم کریں ذرا، خالی اپنے عیش و آرام کو نہ دیکھیں، دل میں اتنا درد رکھیں کہ سوچیں کہ ٹھیک ہے ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن بعد میں یہ اتنی خراب دنیا ہے کہ ہماری آل اولاد مومنین کا کیا ہوگا۔ کسی کتاب میں کہیں پڑھ رہے تھے، ہمیں یاد نہیں آ رہا کہ کس کتاب میں، لیکن ہمیں اٹریکٹ بہت کی، اب ہم اسے ڈھونڈ بھی رہے کہ شاید ماد میں ہم نے پڑھا تھا، محسن قرائتی کی کتاب ماد، اس میں پڑھا تھا، یا انہی کی کتاب ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں پڑھا تھا، کس کتاب میں پڑھا تھا وہ کتاب نہیں یاد آ رہی مجھے کہ کس کتاب میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قارون جو زمین میں دھسا دیا گیا ہے، جب بہت سارے فرشتے کسی وقت جا رہے تھے کسی مسئلے میں، وہ لکھا بھی ہوا کہ کس مسئلے جا، تو وہ سمجھا کہ شاید قیامت آ گئی، تو اس نے پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں قیامت تو نہیں آئی ابھی، تو کہا پھر اس نے اپنی قوم کے بارے میں پوچھا، بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں پوچھا، حضرت موسیٰ کہا کہ وہ لوگ تو کب کے ختم ہو گئے، وہ تو قوم کب کی ختم ہو چکی، تو اس کو بڑا رنج ہوا یہ سننے کے بعد،
تو جب اسے سننے کے بعد یہ رنج ہوا، اپنی قوم کے بارے میں رنج کرنے کی وجہ سے پروردگار نے اس کے گناہوں میں تخفیف کر دی جو عذاب اسے آ رہا تھا. کیا سمجھیں؟ قارون جیسا خراب آدمی جو زمین میں دھسا دیا گیا، وہ زمین میں دھسا ہوا، تو اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں رنج پیدا اس کو ہوا کہ جس کی وجہ سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں میں تخفیف کر دی. اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، مومنین کے لیے، زندہ بھی ابھی بھی اور بعد کے لیے بھی اگر رنج کریں، غم کریں اور اس کے کوئی اسباب بھی مہیا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، تو اس کا اسباب کیا؟ یہی دعا کریں. بہت ساری دعائیں آپ دعاؤں کی کتابوں میں دیکھیں کہ جو شخص اس دعا کو پابندی کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی 7 پشتیں کبھی محتاج نہیں ہوں گے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام میں ہے یا نہیں ہے ایک دعا جس میں کیا گیا کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا تو کیا ہو؟ اس کی 7 پشتیں. اب ایک اشارہ دیا گیا کہ 7 پشتیں. اب کتنی مستند ہے، مستند نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں، اس کو سب کو چھوڑیے، لیکن موجود ہے اس کتاب میں. اس میں ساری کتابوں میں بہت اچھی دعائیں، مستند دعائیں بھی موجود. 7 کا مطلب اشارہ مل رہا اگر ہم بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو ہماری آنے والی نسلیں بہت ساری برائیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہ سکتی ہیں. یہ اشارہ مل رہا تو وہ ہم کریں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ماہ سیام نے زیادہ کیونکہ دعا کے وسیلے سے مصیبتیں دور کی جائیں گی اور استغفار کی وجہ سے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے. یعنی ہم استغفار کریں اور دعا کریں، زیادہ اس مہینے میں استغفار کریں، دعا کریں. اچھا، اور کیا بعض جگہ پہ یہ بھی بتایا گیا ہے اس مہینے میں کیا بتایا گیا ہے؟ تم اپنے کنیزوں سے، غلاموں سے کم کام لو، ہے نا؟ جیسے اللہ کے رسول بتاتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا ہوا، کیا کہا ہوا، بہت ساری چیز گئی. لیکن ایک چیز بتا دیں آپ کو، وقت کم ہے، جلدی یہ لکھنے والا مسئلہ جو ہوتا ہے بیچ میں جو بات آ جاتی اس میں بہت ساری چیزیں بتانی ہے وہ رہی جا رہی. اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے. خوش اخلاقی کی کتنی باتیں پوری کلاس لی ہم نے خوش اخلاقی کے اوپر ہے لیے، لیکن ایک چھٹے امام کی ایک روایت آپ کو سناتے ہیں خوش اخلاقی کی، بس شاباش سن لیجئے، اس کو بعد میں کریے گا. جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ حسن اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم لوگوں سے ایسا برتاؤ کرو جیسا تم خود ان سے اپنے لیے چاہتے ہو. کیا بہترین طریقہ کار بتایا مولا نے. کتنا آسان کہ ایک روایت آپ کو یہ یاد ہو جائے تو خوش اخلاقی سے کبھی باہر آپ نہیں نکل سکتے. کیا کہہ رہے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ مولا حسن اخلاق کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے ایسا برتاؤ کرو جیسا تم خود ان سے اپنے لیے چاہتے ہو. آپ اپنے لیے کیا چاہتی ہیں؟ ہم آپ کی عزت کریں، لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کے ساتھ آپ کو دیکھ کے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں، چہرہ نہ بنائیں، منہ نہ سجائیں. آگے پتہ نہیں آپ کو کتنا برا لگے گا. پھر آپ بھی مت کیجئے کسی کے ساتھ. باقی ساری چیزیں جتنی چیزیں آتی ہیں کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اخلاق بہتر ہوگا اس کا ایمان زیادہ قیمتی ہے. یعنی سب سے زیادہ ایمان قیمتی کس کا؟ جس کا اخلاق زیادہ بہتر ہوگا اس کا ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے. ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے تو ایمان کی بھی قیمت ہوتی ہے. ہر چیز کا وزن ہوتا ہے نا. انسان کا وزن کیا ہے؟ دیکھیے ایمان اگر آپ نکالیے، دیکھیے حدیثوں کو شوق رکھیے تو کتنی اچھی چیز یہاں پہ نکل رہی کہ اس کا ایمان زیادہ قیمتی ہے. پتہ چلا ایمان کی بھی قیمت ہوتی ہے، زیادہ قیمتی ہے اور کم قیمتی ہوتا ہے. اسی طرح ایک حدیث یاد آ رہی مولا کی کہ انسان کا وزن، تو انسان کا وزن کیا جائے؟ ہوتا نہیں کہ بعض مشینوں میں سے کچھ چیزیں نکل آتی تو اس میں ایک آدمی آگے کھڑا ہوا تو مشین سے جو کارڈ نکلا اس پہ لکھا ہوا تھا ایک آدمی کی جگہ 2 آدمی مت کھڑے ہو، جبکہ کھڑا ایک ہی آدمی تھا. یہ اتنا بھاری آدمی تھا. لیکن مولا کیا کہتے ہیں کہ آدمی کا وزن اس کی عقل ہے. اتنا خوبصورت قول ہے کہ آدمی کا وزن اس کی عقل ہے. جیسی عقل ہے ویسے ہی وزنی آدمی ہے وہ. پھر رسول اللہ اس مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں، جلدی سنیے. کہتے ہیں بے شک ماہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نیکیاں کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے. جو اس مہینے میں صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے. صدقہ دیجئے زیادہ اس مہینے میں. آپ کو تو ایسے ہی ترغیب دلائی جاتی ہے صدقے کی. آپ کی آسانی کے لیے صدقے کی صندوقچیاں بھی
دے دی گئی، بنا دی گئی، اس میں سے صدقہ لے کے ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں، کوئی نہیں کھاتا، مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے۔ کہاں کوئی پابندی کے ساتھ جو صندوقچیاں رکھوائی گئی ہیں آپ لوگوں کو دی گئی، کہاں پابندی کے ساتھ لے کے آتی ہیں کہ دیتی؟ کتنی شکایتیں ملتی ہیں کہ اس پہ نام نہیں لکھا ہوا تھا، خالی کر کے چھوڑ کے چلے گئے، وہاں پریشان ہوتے ہیں لوگ کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ یہ سارے والنٹیئرز جو ہیں وہ قربتاً اللہ ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہی کام کر رہے ہوتے، یہ کوئی آپ سے اجر تھوڑی چاہتے، یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو کیا کہا گیا؟ عام دنوں بھی صدقہ نکالنے کو کہا گیا۔ جو صبح کے وقت صدقہ نکالے گا دن بھر کی بلائیات دور ہوگی، جو رات کے وقت مغرب کے وقت صدقہ نکالے گا وہ رات کی بلائیات دور ہوگی۔ تو آپ صدقہ ہر بات بات پہ نکالیے، امام زمانہ کا صدقہ نکالیے۔ تو کیا ہوگا؟ خداوند اس مہینے زیادہ کرے گا، اور اس مہینے میں صدقہ دیتا ہے تو اس کے پروردگار مغفرت کرتا، بخش دیتا ہے اس مہینے میں۔ عام دنوں میں بھی صدقے کا فائدہ ہوتا ہے لیکن اس مہینے میں، اور جو اس مہینے میں نوکروں سے کم کام لیتا، اپنے نوکروں سے کام لینے میں کمی واقع کرتا، اللہ کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے۔ دیکھیے کیسے کیسے مغفرت ہوتا ہے، آپ کنیز سے کم کام لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبوب، دیکھو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کتنی زیادہ پسند ہے، آپ کی نگاہوں میں کنیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور وہاں کیا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو اس مہینے میں کنیز سے کم کام لے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا۔ ارے کنیز کو تو چھوڑ دیجئے، اپنے گھر میں بہو بیٹیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ رحم کیجئے، کام کرنے والیوں کے ساتھ رحم کیجئے۔ جو بچیاں ہوتی جو ذرا سے بڑی ہو جاتی ہیں اور یتیم ہوتی، ان کا کوئی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کیسا سلوک اس دنیا کے اندر کیا جا رہا ہوتا۔ اگر کوئی بہو کمزور ہوتی ہے، شریف ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اگر کہیں ماں کمزور پڑ جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک۔ اور یہاں اشارہ دے رہے ہیں کہ نہیں، نوکر کے ساتھ، کنیز کے ساتھ رحم کرو گے، کم کام لوگوں سے تو ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا بھی دے دیں نا، یہ اپنے باپ بھائی سارے لوگ پڑھیے گا اس میں کیا ہے، سب دے دیں قیامت کے دن، اس لیے کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائے، اس عذاب چھٹکارا ہو جائے، تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی، ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ ایک روایت تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی کی سنائی تھی ہم نے، کہ جس میں بتایا اگر کوئی کسی مومن کو اذیت پہنچائے اور پہنچانے کے بعد یہ پوری دنیا اسے دے دے تو کیا ہوگا؟ نہ اس پوری دنیا کو دینے کا اسے کفارہ ہوگا اور نہ اس کا کوئی اجر ملے گا اس کو، پوری دنیا دے دینے کا۔ یہ کیا سمجھتی ہیں آپ اس کو؟ یہ ہے مسئلہ سارا اس کا کہ آپ بات کو سمجھیے، دل میں رحم دلی پیدا کیجئے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں اللہ تعالیٰ کو یا اللہ رحم کر، یا اللہ رحم کر، رحمان رحمان رحم فرما پکار رہا ہوگا۔ پروردگار فرشتے سے کہے گا جاؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ، وہ لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا دنیا میں تم نے کسی ایک چڑیے کے بچے کے اوپر بھی رحم کیا تھا؟ تو اس کا کیا، وہ کہے گا ہاں۔ اب آپ کیا کیجئے، آپ نے سن لیا، آپ جائیے چڑیے کے بچے کے ساتھ رحم کرنے۔ اس کا مفہوم سمجھیے، مطلب سمجھیے کہ کیا ہے، چڑیے کے بچے کے ساتھ بھی رحم کیا۔ اس مہینے میں نوکر کے اوپر جو کنیز ہے، آپ نے جس کو رکھا ہوا، کنیز رکھا ہوا، ماسیوں کو پیسے دیتی ہیں، اس سے بھی کہا جا رہا ہے کم کام لو۔ تو اس کو کم کام لو کے حوالے سے دوسری چیزیں بھی سوچیے، ہم عزیز رشتہ دار بہنوں کو، نندوں کو، دیورانیوں کو، جٹھانیوں کو، یا جو بھاوجیں ہوتی ہیں اس پہ کتنی سختی، کیا کوئی آپ کے منہ میں زبان نہیں کہ کسی کے لیے بولیے کہیے کہ اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ نوکروں کو بھی رحم کرنے کو کہتا ہے کہ ان سے کم کام لو، یہ تو تمہاری اپنی ہے۔ کہیں تو زبان کھولیے تو اثر ہوگا اس کا، کہا جائے گا، روکا جائے گا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ کم کام لے تو خداوند عالم اس کی مغفرت کرے، اور اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرے تو خداوند عالم اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اپنے اخلاق کو اچھا کرے، اخلاق کے بارے میں تو بتا دیے کیا کرنا ہے۔ جو آپ چاہتی کہ لوگ آپ کے ساتھ جیسا برتاؤ کریں، آپ ویسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیجیے۔ اور اس کا وزن کتنا زیادہ، عام دنوں میں اس کا وزن کتنا زیادہ کہ میزان کے اوپر سب سے پہلی جو چیز رکھی جائے گی وہ یہی حسن اخلاق ہے، میزان پہ سب سے بھاری چیز ہوگا یہی حسن اخلاق ہے، میزان پہ سب سے وزنی جو چیز ہوگی یہی حسن اخلاق ہے، اور درجہ بلندی یعنی کہ اعمال کی سب سے بلند ترین جو چیز ہوگی وہی حسن اخلاق ہے۔ اس کو کہا جا رہا ہے اس مہینے میں جو اچھا کر کے رکھے گا۔ اور آپ سے تو عام دنوں بھی کہا جائے بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہے، اچھا اخلاق تو تو ماہ سیام میں تو اخلاق کی اور زیادہ ضرورت ہے، اس میں تو اس کا اجر اور زیادہ ملے گا آپ کو۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا، مغفرت کر کہہ رہا، پکار کے کہہ رہا مغفرت کر دیں گے۔ اور جو اس مہینے میں اپنے غصے کو قابو میں پائے، بتا چکے ہیں کہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اور جو اس مہینے میں صلہ رحمی کرے، جلدی بتا رہے ہیں ہم کیونکہ وقت کم ہے، اس مہینے میں صلہ رحمی کیجیے، قطع رحمی کیجیے، چھوڑ دیجیے۔ آپ سمجھ جائیے کہ آپ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی، اب آپ چھوٹے سے پولیس والے کی خوشامد کر رہی ہیں کہ اب تمہارے بیٹے کو چھوڑ دے۔ چھوٹے سے پولیس والے
اس کا حسب نسب جس طرح کے پولیس والے ہوتے کہ جن کی طرف دیکھنے سے بھی شاید دل کے اندر کرائیت پیدا ہوتی ہے اور نقصان پیدا ہوتا ہے. کہا نہیں کیا کہ کنجوس کی طرف دیکھنے سے کیا ہوتا؟ سنائی نا حدیث کہ کنجوس کی طرف مت دیکھو کہ اس سے بھی دل سخت ہو جاتا کنجوس کی. تو ان کی طرف دیکھنے سے ان میں تو پتہ نہیں کتنے عیب موجود ہیں. ان کی طرف دیکھنے سے دل کی کیا حالت ہوتی. ان کی بھی خوشامد کرنے لگ. کس لیے؟ جب اپنا کوئی کام کروانا ہوتا. تو صلہ رحمی کیجیے. آج ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے. جب ہم قبر میں جائیں گے تو کوئی چیز ہمارے کام آنے والی نہیں ہے. یہ دنیا کا کرنا منٹوں میں ختم ہو جائے گا. ذرا خود بھی سوچیے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ جہنمی سے پوچھے گا بھلا بتاؤ تو صحیح دنیا میں کتنے دن زندہ رہے. تو وہ کہیں گے ہم ایک دن یا اس سے بھی کم زندہ رہے. یا اس سے پوچھ دیکھ جو دنوں مہینوں کی گنتی کرتا رہو. اس پہ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا. جیتے جی اتنی بات سمجھ جاتے. یعنی ہماری اس دنیا کی زندگی آپ کا سارا غرور اور تکبر اور بد اخلاقی اور ساری سختی جو ہے ایک دن یا اس سے کم کے لیے ہے. یہ ہمارے لیے عبرت ہے یہ والی آیت کہ دنیا میں کتنے دن زندہ رہے؟ ایک دن. اب سمجھیے یہ ایک دن کی زندگی ہے ہماری ہے جس میں اتنی. ایک نبی گزر رہے تھے, کوئی نبی گزر رہا تھا قبرستان کے بعد سے گزر رہا تھا. دیکھا ایک عورت ایک قبر کے بعد بیٹھی رو رہی تھی. رک گئے. رکنے کے بعد پوچھا کیا ماجرا؟ کہ ہمارا بیٹا, ہمارا سارے بیٹے 500 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں, کیا ہمارے کسی بیٹے کی شادی نہیں ہوگی؟ اب بتائیے یہاں اگر 500 سال کی عمر پتہ چل جائے ہمیں تو شاید ہی 1 مہینے کے بعد کوئی دنیا میں باقی رہ جائے. سب تو مر جائیں گے کیونکہ وہ فساد برپا ہوگا. علامہ کوئی کسی سے ڈرنے والا نہیں. اگر پتہ چل جائے یہ زندگی کا پتہ نہیں, بھروسہ نہیں, کب مر گئے. کل بھی دیکھے 11-12 آدمی شہید کر دیے گئے وہاں کوئٹہ میں. وہاں یہی سلسلہ چلا ہوا. پھر تمہارے تو امر بالمعروف نہی منکر نہیں کرو گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے نیک لوگ اللہ سے عذاب کے دفع ہونے کی دعا کریں گے اور اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا. ہم وہ لوگ ہیں جو ہم نے امر بالمعروف نہی منکر بند کر دیا ہے. تو جس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا جس کی وجہ سے اب دعا, ایک تو دعا کرتا کون ہے؟ خالی اخبار میں پڑھا آگے بڑھ گئے کیونکہ ہم سے کوئی تعلق نہیں, دعا کرنا نہیں. بہترین چیز یہ دعا ہے یہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی کردار سازی کر. کسی کی مصیبت کسی کی پریشانی کے بارے میں سنیں اور دعا کرنا شروع کر دیں. اس کے بارے میں غائبانہ دعا, اسے خبر بھی نہ ہو. قیامت کے دن اسے پتہ چلے کہ یہ بھی کوئی تھا جس نے میرے لیے دعا کی تھی. ایسی دعا کیجیے. تو تب وہ ایسے نہیں پوری ہوگی. تو کیا کہا جا رہا ہے اس مہینے میں صلہ رحمی کرو. آپ بھی صلہ رحمی کیجیے. چھوڑ دیجیے ساری شرم و حیا کو, گولی ماریے. اللہ کے حکم کے آگے کوئی شرم نہیں. اللہ کے لیے ذلیل ہونا دنیا کے لیے عزت پانے سے کہیں بہتر ہے. تو یہ صلہ رحمی کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے. ہم اگر کہہ رہے کہ تم تو گر گئے, کہ نہیں یہ گرنا میں اللہ کے لیے گر رہا ہوں, یہ اللہ کے لیے میں جھکی ہوں. تو اللہ کے لیے ذلیل ہونا. اگر کوئی ذلیل بھی کرتا کہ ایسے ایسے رشتہ داروں تمہارے ساتھ تو یہ کیا تھا, تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہو, کہ ہاں صلہ رحمی کر رہے ہو اپنے رب کی وجہ سے, اللہ کا منہ کر کے صلہ رحمی کر رہے ہو, کیونکہ اللہ کے لیے ذلیل ہونا دنیا کے لیے عزت پانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. پھر فرماتے ہیں کہ تم اس مہینے میں باقی مہینوں کی طرح نہ ہو. جب تمہارے پاس آتا تو برکتیں رحمتیں ساتھ لاتا ہے, اور جب جاتا ہے تو تمہارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں نیکیاں جو ہیں کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں اور نیک اعمال قبول کیے جاتے ہیں. تم اس مہینے میں کیا کام کرو کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے میں خدا کی خوشنودی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ساری چیزیں. پھر کہتے ہیں بدبخت ہے وہ آدمی جس کے ہاتھ میں یہ مہینہ نکل جائے وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا پائے. تو گناہوں کو معاف کروا کے ایسے ہی ہوگا جتنی چیزیں گنائی گئی کہ آپ کو صلہ رحمی کرنا, آپ کو حسن اخلاق برتنا, آپ کو اپنے غصے کو قابو میں کرنا, آپ کو لوگوں کے ساتھ رحم کرنا, یعنی کہ کنیز کے ساتھ اگر کم کام لیجیے گا یعنی کہ آپ اس کے ساتھ رحم, آپ کو صدقہ دینا, آپ کو تلاوت قرآن کرنا ہے, آپ کو دعا زیادہ کرنا, آپ کو استغفار کرنا, گناہوں کو معافی مانگیے, استغفار کیجیے. خالی زبانی استغفار نہ کیجیے کہ تسبیح کے دانے ٹن 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 گرتے چلے جا رہے ہیں. وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس بات کی استغفار کریں, کس بات کی توبہ کر رہے ہیں. کیونکہ اکثر توبہ کرنے والے زیادہ تر ایسے ہوتے توبہ تو کر رہے تھے لیکن اسی گناہ پہ مسلسل اڑے بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جتنے توبہ کرنے والے لوگ ہر نماز کے بعد لوگ توبہ کرتے ہیں, ہر نماز پڑھنے کے بعد توبہ کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ توبہ کرنے والے گناہ کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. گناہ کو کوئی نہیں چھوڑتا, خالی وہ تسبیح کے دانے گر رہے ہوتے ہیں, بس گناہ کو کوئی نہیں چھوڑا تھا. نہیں, توبہ کیجیے, سچی توبہ کیجیے. سچی توبہ میں ایک بات کیا بتائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی السلام سے ارشاد فرمایا, کیا کہا؟ سچی توبہ
کرنے میں پہلے ہمیں چیونٹی کی مثال دے دیں، پھر آتے ہیں اس حدیث کو آپ کو سناتے ہیں. چیونٹی بار بار چڑھتی پھر گر جاتی، پھر چڑھتی پھر گر جاتی، لیکن چڑھتی رہتی. آپ بھی بار بار توبہ، سچی توبہ کیجئے، پھر اتفاق سے ہو جائے پھر توبہ کیجئے، پھر توبہ اس گناہ کو یاد کر کے توبہ کیجئے. ایک وقت آئے گا کہ اس میں فاصلہ بڑھتا جائے گا، اور فاصلہ بڑھتا جائے گا، چھوٹ جائے گا. یقین جانیے اگر آپ دل سے توبہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے کہ یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ میں تو یقین جانیے کل تک جو غیبت آپ کو اچھی لگ رہی تھی، آج آپ کو بیزاری پیدا ہوگی، اکتاہٹ پیدا ہوگی کہ کس طرح سے اس محفل سے میں نکل جاؤں کہ جہاں یہ غیبت ہو رہی، جبکہ کل آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ غیبتیں کریں. یہ آپ کے اندر کس نے کیفیت پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ کیفیت پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کیفیت پیدا کرتا ہے تو ایسے ہی کیفیت پیدا کرتا ہے. جیسے کہ آج سر عابد آپ کے جو بتا رہے تو اس میں ایک شخص کے بارے میں بتا رہے، بات بتا رہے کہ کیا اس کو جس طرح سے قرآن یاد ہوا ہے، حفظ ہوا ہے قرآن، تمام مراجع اور تمام علماء نے جب اس کا امتحان لیا تو کہا یہ صرف معجزہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ کیسے جاہل ترین آدمی جسے ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کو قرآن ایسا یاد ہو گیا کہ قرآن کے بیچ میں عربی کی دوسری دعاؤں کے ملا کے اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا یہ قرآن ہے، یہ الگ سے آئی. اس بات بہت ساری قرآن کی ایک جیسی آیت نکال کے سب کو آپس میں ملا دیا تو وہ کہتا یہ فلاں جگہ سورہ نمل کی آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، سورہ بقرہ، سب کو نکال کے الگ الگ اس نے کر دیا، یہ سب کو ملایا آپ نے، یہ سب الگ الگ ہے. اس طرح قرآن اس کو یاد ہو گیا. جیسے ہی کوئی آ کے اس سے پوچھتا تھا کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ہمیں کوئی بات بتائیے، اتنا برجستہ جواب دیتا تھا کہ زبان کی نوک پر جیسے وہ سوچ رہا ہوتا یہ آئے گا تو مجھ سے یہ پوچھے گا، برجستہ جواب دیتا. اس طرح قرآن حفظ ہو گیا تھا، یاد ہو گیا. کیا کس لیے یاد ہو گیا تھا؟ بس ایک عالم آئے تھے ان کے قریے میں، اور جاہل جہاں پہ کسان لوگ رہتے تھے، انہوں نے کہا تھا تم لوگ اپنے غلہ اور تمہارے بھیڑ مویشی تمہارے یہاں تم لوگ زکوٰۃ نکالا کرو. بس اپنے باپ سے عزت کرتا تھا، نہیں زکوٰۃ نکالو، مال کو پاک کرو، زکوٰۃ نکالو. یہاں تک کہ باپ سے خفا ہوتا تھا، چلا جاتا، پھر واپس آتا تھا، پھر چلا جاتا. یہاں تک کہ یہ ہوا کہ اس کے باپ نے اس کو حصہ دے دیا، اس نے سارے حصے میں سے آدھی چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ کر دی. تو جب اس نے یہ ساری چیزیں اختیار کی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاص کو دیکھا، پھر اس کو یہ دیا کہ علماء حیران تھے کہ یہ معجزے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. یہ معجزے کے تو آپ کیسے ممکن ہے جو اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں آپ توبہ کیجیے گا پھر وہی گناہ کیجیے گا تو آپ کو لذت آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی. جب آپ کو لذت نہ محسوس ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے گا، پروردگار تو نے یہ کیفیت پیدا کر دی، کیا تیری شان ہے، کیا تیری سجدہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے، شکرانہ اس کا ادا کیجیے گا. پروردگار کل تک جس چیز میں مجھے لذت آتی تھی، جس گناہ میں، آج اس گناہوں سے مجھے بیزاری ہو گئی، میں گناہ سے بیزار ہوں. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سحر کھاؤ، روزہ رکھنے میں سحر کے ذریعے سے مدد کرو. بھائی یہ تو کہیں نہیں بیکار ہے، یہاں پہ لوگ سحری اتنی کرتے ہیں لیکن بعض لوگ نہیں کرتے. سحری کو سحری کی طرح کیجئے کہ روزے میں مدد ملتی ہے، اور قیلولہ کیجئے، انہیں تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، تھوڑی دیر آرام کیجئے. تو یہ ہے روزے کا فائدہ، یہ ہے روزے کا ثواب کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہمارے کان، آنکھ، ناک، ہر چیز ہماری روزے سے ہونی چاہیے. کان سے کوئی ہم حرام بات نہ سنیں، آنکھوں سے کسی حرام چیز کو، الگ الگ سب کی روایتیں ہیں لیکن سب کو ایک میں ملا رہے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے کہ ہم کان کے ذریعے سے کوئی بری بات نہ سنیں، آنکھوں سے ذریعے کوئی بری بات، زبان پہ اپنی کنٹرول رکھیں، زبان کے ذریعے سے کوئی بری بات نہ کریں کیونکہ ہمارا روزہ اعضاء جوارح پورے بدن کا روزہ ہوتا ہے، خالی پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، پورے بدن کا روزہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ فکر کا بھی روزہ ہوتا ہے. فکر میں بھی زیادہ تر آپ اچھائی کے بارے میں سوچیں، زیادہ زیادہ قرآن پڑھیے گا، زیادہ زیادہ دعائیں کیجیے گا، اور ہم سب کے حق میں